السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, سال کا وہ ٹائم آ چکا ہے جب ہمارے کچھ لوگ اس بات کے اوپر بہت اصرار کرتے ہیں کہ آئیے ہم واٹر کولر خرید لیں اور قربانی نہ کریں, آئیے ہم کسی بیوہ کی شادی کرا دیں اور قربانی نہ کریں. یہ وہی ٹائم آ چکا ہے, ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور یہ پوسٹیں اب ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ ایک بڑا ہی سیریس میٹر, ایک کشتی جو ہے جو کہ گریس کے ساحل پر ڈوب گئی, بہت سارے پاکستانی اس میں جاں بحق ہوئے. واٹ ہیپنڈ, واٹ کائنڈ آف نیگلیجنس از دس, آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ آج ہم لوگ پرائمرلی بات کریں گے ذوالحجہ کے بارے میں بھی, اور اس کے علاوہ ایک بڑا ہی ٹریجک ایونٹ ہوا آف دا کوسٹ آف گریس, شپ دیٹ واز گوئنگ ٹورڈز اٹلی. کچھ انلیگل امیگریشن کا چکر چل رہا تھا جس کو ہمارے زبان میں ڈنکی لگانا بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے, اور بھی بہت ساری خبریں آج ہمارے پاس لائن لگی ہوئی ہے, ہوپنگ کہ یہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ریپ اپ ہو جائے. تو سب سے پہلے ہمارے پہلے مہمان کا تعارف, دانیال عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ریگولر گیسٹ اب تو بن چکے ہیں. دانیال بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ آج شلوار قمیض میں ملبوس ہیں, کوئی خاص وجہ ہے اس کی ذوالحجہ کی احترام میں؟ اور نہیں, بس ویسے شوق کی بات بھی ہوتی ہے. چلیے الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ علی ای ولاگز ہیں جی آج نیلی ٹوپی میں ملبوس. علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ضیاء بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں تو بہت اچھا ہوں, خوبصورت بھی ہوں. آپ سنائیں کیا زندگی گزر رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ اچھی بات ہے. میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اپنے آپ کو خوبصورت کہنا, ایکنالج ہر مطلب ٹھیک ہے آپ خوبصورت ماشاءاللہ. غرور ایک ہوتا ہے سیلف اسٹیم, تو اچھی سیلف اسٹیم ہونی چاہیے, غرور نہیں ہونا چاہیے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی رائڈ شائڈس کو چل رہی ہیں آج کل یا نہیں؟ آج کل تو گرمی اور دھوپ اتنی ہے کہ ویسے واقعی میں یہ بات مجھے خیال آیا تھا کہ آج کل اللہ معاف کرے بہت گرمی پڑ رہی ہے. اور میں ابھی ایک نیوز بھی دیکھ رہا تھا جس میں مینشن کیا ہوا تھا کہ دیر از اے ہیٹ ویو ان دا کنٹری اینڈ اٹس ایکسپیکٹڈ کہ تقریباً 1 ہفتہ وہ تقریباً رہے گی. اور ریسنٹلی میں بلکہ عمر بھائی سے ملا تھا پہاڑوں میں, اور واپسی میں جب میں نتھیا گلی سے واپس آتے ہوئے باراکو سے گزرا ہوں تو عین 2 بج رہے تھے دوپہر کے. اور آپ کی سوچ ہے کہ جو میرا دماغ فرائی ہوا ہے, کیونکہ بائی دا ٹائم آئی کیم ہوم مجھے کائنڈ آف ہیٹ اسٹروک والی ہیڈ ایک ہوتا ہے نا, وہ ہوا تھا. اور اوپر سے پھر مجھے شاور لیا, ٹھنڈا ہوا, اس کے بعد میں نے پتہ نہیں میرا پورا جگ جو ہے وہ اسکنجبین کا جو ہے نا وہ پی گیا. اور اس کے بعد ٹریفک بھی آپ کو ملی ہوگی. ٹریفک بھی تھی, 10 دھواں علیحدہ تھا کیونکہ وہ باٹل نیک کریٹ ہوا ہوا ہے, نیا پل بن رہا ہے وہاں پہ, تو اس کی وجہ سے نا کافی باٹل نیک ہوا ہوا ہے. اینڈ یو نو گوئنگ تھرو دیٹ ایریا اٹس واز اے ریئل نائٹ میئر. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نا جہنم کو چانس دیتے ہیں سانس لینے کا, ایک دفعہ گرمیوں میں بھی اور ایک دفعہ سانس کھینچنے کا سردیوں میں. سو ایک ٹائم آتا ہے گرمیوں میں نا جب گرمی ان یوزلی ہائی ہو جاتی ہے, جس کو ہم عام طور پہ ہیٹ ویو کہتے ہیں, اور وہ یہی ہوتا ہے کہ تقریباً ہفتہ 10 دن لاسٹ کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم شدت گرمی کی محسوس کرتے ہو نا, تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب جہنم نے سانس لیا ہوتا ہے. اور جو یہ معاملات ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نوز بیسٹ کہ وہ ٹائم ہے یا نہیں ہے, یا واٹ ہیپنز, اور یہ ان کے کیا کیفیات ہیں, وہ اللہ کو پتہ ہے. بٹ دس از واٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. اینڈ جب وہ سانس کھینچتی ہے نا کر کے ایسے, تو وہ جو ونٹر میں جو کول چل آتی ہے نا, دیٹس ون آف دا ریزنس فار دیٹ, کہ وہ جو سانس کھینچتی ہے تو وہ ایک ونٹر میں بھی ایک پیک آف ونٹر آتا ہے, ایک سرج آتی ہے, ایک اسپائک آتی ہے. اور بالکل اسی طرح سے تو مجھے لگ رہا تھا, میں جو نا شو سے پہلے بھی عمر بھائی کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا, ایز اے میٹر آف فیکٹ وین بوتھ آف اس گاٹ آؤٹ آف آور کارز, دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ وی سیڈ. کیونکہ گاڑی میں تو آپ بڑے مزے سے اے سی لگا کے چل رہے ہوتے ہو, دا مومنٹ یو اسٹیپ آؤٹ یو گیٹ دیٹ ویو, یو نو. اور اسپیشلی ہم گیئر پہن کے نکلتے ہیں نا جی, سیفٹی گیئر جو ہے, جی بالکل, وہ جب میں سوچتا ہوں نا کہ ابھی میں نے وہ پہننا ہے, بالکل, تو پھر اسی سے بندہ پہلے کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بغیر گھر میں بیٹھ کے آرام سے, یہی ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. ہمارے تیسرے مہمان آج کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لائق تو ہیں, لائق تو بالکل ہیں جو ہے نا تعریف کے. وہ ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ ایز آلویز عمر ٹی, دا مین ود دا پلان. عمر بھائی کیسے ہیں؟
الحمدللہ جابر میں ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا اس لیے کہ ابھی تعارف ہی نہیں ہوا تو پہلے آواز کیسے آ رہی ہے بول پڑوں میں. صحیح بات ہے, یہ اچھا طریقہ عمر بھائی کو چپ کرنے کا, تعارف بھی نہ کراؤ, 3 گھنٹے پوڈ کاسٹ چلتی ہے پھر آخر میں جو نا کنکلوژن کے لیے تعارف کرا دیں ان کا آخر میں کہ او ہمیں یاد ہی نہیں رہا. چلے الحمد للہ. ویسے آج آپ صرف ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ آئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ تیاری اس لیول کی نہیں ہے جس کی ہونی چاہیے تھی, اور اس کی غلطی میری بھی ہے کیونکہ عمر بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ٹاپک کیا ہے, تو میں نے کہا آپ اس بچے کی طرح جس کا امتحان سے پہلے نا جو بہت تیاری کی نا سارے کتابیں پڑھا ہوتا ہے, تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا ہی نہیں, آپ آئیں گے تو پتہ چلے گا. تو میں نے ان کو صرف ایک ٹاپک بتایا تھا کہ ایک ٹاپک یہ ہوگا, ذوالحجہ کا بتا دیا تھا, باقی میں نے کچھ نہیں ان کو بتایا. تو آج ان کے لیے بھی ٹیسٹ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کیسا پرفارم کرتے ہیں گائز. تو سب سے پہلے ہم اپنے بریک دا آئی سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اور آج کا جو بریک دی آئی سیگمنٹ ہے اس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہی واٹر کولر دکھاؤں, اور وہ پوسٹ جو ہے یہ وہی پوسٹ ہے جو ہر دفعہ آتی ہے, اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی دس عید الاضحیٰ I am not making a goat sacrifice, instead I've installed a water cooler outside my house in Faisalabad, Lahore, Islamabad, wherever for the same price. ہر دفعہ یہی پوسٹ آتی ہے. اور دوسرا ایک بڑا مزیدار چیز جو دانیال بھائی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی وہ میں اسی کے اندر ڈال دیتا ہوں. وہ یہ جی ایک ایونٹ ہو رہا ہے آکسفورڈ اور ایڈیسن اسٹریٹ میں, یو سی برکلی کے لان میں ہو رہا ہے, تو کیلیفورنیا میں. اس کا نام ہے پلانٹ بیسڈ عید الاضحیٰ. پلانٹ بیسڈ یعنی آپ پودے کھائیں گے عید الاضحیٰ پہ. تو یہ ہر سال یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہ معاملہ چلتا ہے, ہر سال اس پہ لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ کیا کوئی ہمیں کوئی خاص بیماری ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ سارا سال کسی کو نہ واٹر کولر لگانے کا خیال آتا ہے, نہ کسی بیوہ کی شادی کرانے کی بات ہے, لیکن عین ذوالحجہ جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو یہ واٹر کولر والے پوسٹ بھی نشر ہو جاتے ہیں, اور بیواؤں کی شادی کا بھی لوگوں کو خیال آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ضیا بھائی وہ ایک شعر بھی ہے کہ خود بدلتے نہیں ہیں, قرآن بدل دیتے ہیں. صحیح بات. تو ان لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے. اور کیا آپ نے ریلیونٹ شعر. جی ہاں بالکل. اور دوسرا یہ کہ یہ وہی قبیلہ ہے ضیا بھائی جو مسلم پرائڈ بھی مناتا ہے, جو ہولی بھی مناتا ہے, اور جب عید آتی ہے تو ان کو یہ یاد آتا ہے یہ ایک ہی قبیلے کے لوگ. اچھا یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی پلانٹ بیسڈ عید الاضحیٰ منائیں گے اور پھر میکڈونلڈ سے جا کے جو ہے نا وہ بگ میک کھائیں گے, اور جا کے جو ہے نا برگر کنگ سے ڈبل واپر وتھ چیز کھائیں گے, شادی کے ایکسٹرا بیف. شادی کے فنکشن پہ پاسبلی ایکسٹراویگنس ہو جائے گی, کریں گے 14 اگست جیسے. آئی فون 14 پرو میکس بھی لیا ہوگا. اگر ضرورت نہیں ہے تو تب ہم اعتراض کر رہے ہیں, اگر جسٹیفائی کر سکتے ہیں ضرورت تو چلیں پھر. نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی میں قربانی نہیں کرتا, میں واٹر کولر کرا دیتا ہوں, یعنی آپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اسی پرائز میں واٹر کولر. تو انٹرفیتھ ہارمونی کے چکر میں تو نہیں کرتے کہ کسی خاص کنٹری یا پارٹ میں رہ رہے ہیں اور وہاں لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے, یو نو سم ٹائمز یو ایگری ود فائنڈنگ اے گے امام اینڈ فیمیل امام جو کہ لیڈ کر رہی ہو نماز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. وی کیپ ہیئرنگ کچھ ہو سکتا ہے اس میں. یہ ایک چیز آ سکتی ہے کہ میں نے یہ سنا ہے ویسٹ میں رہتے ہوئے بھی کہ مسلمان نا کچھ مسلمان اپولوجیٹک ہونے لگ جاتے ہیں کہ یار تم لوگ جانوروں کو واقعی جسٹ فار دا سیک آف سم ریچول ریلیجس ریچول جسٹ جانوروں کے ساتھ اتنا کرول تم بیہیو کرتے ہو, تم جانوروں کو سلاٹر کرتے ہو. حالانکہ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ اگر آپ اسلامک طریقے سے سلاٹر کریں نا صحیح طریقے سے, تو اللہ از دا کریٹر, اللہ نوز ایبسولوٹ نالج کیسے ہونا چاہیے کوئی. تو دی موسٹ ہیومین طریقہ نظر آتا ہے جو اسلام نے. اور ویسے بھی ان کو یہ برگر کھاتے ہوئے تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ جی آپ ان کو, اور جتنی کنزمپشن اور یہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ چینز کر رہے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا. اور جو آپ سلاٹر ہاؤسز کی ویڈیوز ذرا کبھی دیکھیں جو کیپٹیو بولٹ یہاں پہ فائر کر کے یا شاک لگا کے, اور جو وہاں پہ ابیوز ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ. پرابیبلی یہ لوگ انہی ویڈیوز کو دیکھ کے ایسا سوچتے ہوں گے, کیونکہ اگر وہ اسلامی طریقے کو دیکھ لیں, میرا نہیں خیال کہ نہیں لازم ہے نظر آئے اس میں, کیونکہ اس کے جو نیچے جو لوگ آرگنائز کروا رہے ہیں وہ اگر آپ اس پوسٹر میں نیچے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے مسلم ہیومن رائٹس, ایسا کچھ لکھا ہے مسلم اینیمل رائٹس ایڈوکیٹ. ایگزیکٹلی یہ دیکھ لیں اینیمل رائٹس. اصل میں اینیمل رائٹس کے نام پر یہ سارا وہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا میرا تو لگتا ہے کہ اصل مین آبجیکٹیو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام کو واٹر ڈاؤن کرنا, اسلام کو ٹھنڈا کرنا, اسلام کی جن باتوں پہ بھی آپ کو اعتراض ہے ان کو چینج کرنا, ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرنا. حالانکہ یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے ہمارا تو چلو عید الاضحیٰ کے اوپر یہ قربانی کا جذبہ ہے, اور جتنی بھی خوراک ہوتی ہے ظاہری بات ہے ہم تھوڑا بہت حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں, باقی ہم لوگ غربا میں بانٹ دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کو سارا سال گوشت نہیں ملتا. لیکن یہ اعتراض کبھی کسی جو ہے نا فرائڈ چکن کی دکان پہ نہیں ہوا یا کسی اور برگر کی پلیس پہ نہیں ہوا, کیونکہ وہاں پہ تو پراپر بزنس ہے نا, وہ تو اس چیز کو سپر سائز کر کے بیچ رہے ہیں. میں صرف ایک چھوٹا سا پلگ ان یہ کروں گا کہ ایک ڈاکومنٹری کا میں کہوں گا یہاں پہ لنک شیئر کر دیں, اٹس اے ویری گڈ ڈاکومنٹری اگر کوئی دیکھنا چاہے, فوڈ انک کے نام سے, فوڈ انکارپوریٹڈ.
وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ اصل میں ان کی جو فوڈ انڈسٹری ہے اس میں کیا گند گھولا ہوا ہے ان لوگوں نے, اور کس طرح سے ماڈیفائڈ آرگنزمز اور یہ سارا کچھ کرا کے, اور جس طریقے سے قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے وہ تو یعنی جو پوسٹر ہے نا, ایک منٹ, یہ پوسٹر جو ہے میں نے جو دیکھا ٹویٹر پہ, یہ بیسیکلی مفتی ہیں ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی, انہوں نے شیئر کیا. اچھا, انہوں نے کیپشن بڑا زبردست لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے دس عید they will sacrifice cucumbers, tomatoes and pumpkins. A pumpkin will have 7 shares. Because یہ جابی جو آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ شاید اسلام کو واٹر ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کے, ایک بات میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں جو آؤٹ سائڈ آف پاکستان اوورسیز وہ سنتے ہیں, وہ یہ چیز جانتے ہیں, میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے دیکھ کے بھی, ہمسایوں اور کولیگس جو شریف النفس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں ویسٹ میں, دیر آر پیپل بائی دا وے جو نا ریالٹی میں اینیمل ابیوز جو ہوتا ہے نا اس کی ان کی ویڈیوز دیکھ کے, میرے بلکہ ایون اپنے کولیگ نے یہ بات کی تھی کہ وہ گوشت کا استعمال نہیں مطلب وہ اب کرتے, وہ ویجیٹیرین ہو گئے ہیں کیونکہ جی یہ اینیمل ابیوز ہے, اس کے خلاف میں جو نا اپنا میرا حصہ یہ ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں بالکل, ہم اس کو سمجھتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارا یہ ان کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگس کا شکار ہیں. یعنی آپ غلط کو ہم بھی غلط کہیں گے, ابیوز کو ہم بھی غلط کہیں گے, اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ جو صحیح طریقہ ہے, جو صحیح چیز ہے نا, وہ بھی اپنے اوپر حرام کر لیں. ہمارا تو پھر ان کو یہی موقف ہے یا ایکسپلینیشن ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے نا, جیسے اسلام ایک طریقہ بتاتا ہے جو کہ باقی مذاہب میں بھی یہی ہے, جو ابراہیمک ریلیجن ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں, جیوز کا بھی یہی ہے, جو اصل کرسچینٹی ہے اس میں بھی یہی طریقہ ہے اینیمل کو کنزیوم کرنے کا. تو ہم انہیں یہ, ہمارا آرگیومنٹ پھر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے, جو ایک کریٹر ہے اس نے ایک طریقہ کار بنایا ہے لائف سٹاک کو لائیو رکھنے کے لیے, اور اس میں فریش آپ کو پروٹین اور آپ کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کو دینے کے لیے, اور ایک پورا پیراڈائم ہے یہ. وہ جو جانور ہے وہ مطلب ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ جنت میں جاتا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اس میں تو پورا پیراڈائم سمجھایا جاتا ہے, اور ہمیں پھر سلاٹر کا طریقہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے, ہیومین طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. جو مسلمان غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں ہیں, اسلام کی بات کر رہے ہیں ہم. تو یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب یہ لائف بوائے یا سیف گارڈ سے ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ جرمز بھی تو فوت ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں کہ جن کی 5 حصے ہیں نا ہماری طرح کی, وہ اچھا نہیں لگتا. تو وہ living thing to living thing, بلکہ plants are also living plants, اور ان کی 3 حصے ہیں. یہ ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا مشہور آرگیومنٹ ہے, لوگ جانتے ہیں کہ 3 حصے ہیں پلانٹس کی ہیں, 2 حصے کم ہیں صرف انسانوں اور جانوروں کی نسبت. تو اب یہ ہم کہہ دیں کہ جی آپ جس کی 2 حصے کم ہیں اس کو مارنا کم, پیرالائز ہوئی ہے تو اس کو مار سکتے ہیں. ہاں, یا اگر کوئی اندھا ہے, اگر کوئی بکرا کی آنکھیں نہیں ہیں اور پیرالائز ہے اس کو مارنا, اگر کوئی بکرا اندھا ہے اگر پہلے جی تو بھی ہو سکتا. اصل بات تو وہی ہے نا جب اللہ پر اگر پختہ یقین ہو, ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, یہ سارے جانور جتنے نباتات جتنے یہ اللہ کی مخلوق ہیں, اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ یعنی اللہ نے جو کریٹر ہے وہ جب ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے اور ہم ان سے یہ جائز فائدے حاصل کر سکتے ہیں تو بالکل جائز ہے. اور اس میں اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں, بڑے مزے کی جو چیز ہے کہ جو حرام جانور ہیں, یعنی جو درندے ہیں بیسیکلی, مثلا یہ شیر, چیتے وغیرہ, ہم آئے روز خبروں میں پڑھتے ہیں کہ جی ایکسٹینٹ ہو رہے ہیں. اگر اس کا آپ موازنہ کریں یہ حلال جانوروں کے ساتھ, تو یہ جس پیمانے پر ہم ان کو ذبح کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہوئی ہے اور وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, یہ برکہ کسی نے, اور وہ ایکسٹینٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا ایک. اچھا, اس میں ایک مزید بات ہوں آپ کو کہ ابھی 1 آدھ سال پہلے کی بات ہے, آسٹریلیا میں انہوں نے اونٹ مارے ہیلی کاپٹروں سے ود اسالٹ رائفلز. کیوں مارے ہیں؟ کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی, کیونکہ نیچرلی کوئی ان کو کنزیوم نہیں کر رہا, اور وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ دے بیکیم اے مینس. حالانکہ کیونکہ وہ پانی ختم کر رہے تھے, پانی ختم کر دیا, خوراک کھا کے ساری, تو ان کو لگا کہ باقی سارے جانور مر جائیں گے اگر یہ اونٹ. ایکچولی یہ بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے, ہم نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں لاسٹ ایئر بھی یہ بات کی تھی مینشن, کہ یہ بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے. یہ جو اینیمل رائٹس اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا, آپ پورے ایکو سسٹم کو دیکھیں. اگر دیکھیں آپ نے بھی جو بات کی نا, یہ جو پریڈیٹرز ہیں نا سارے, شیر, چیتا, کتا وغیرہ, یہ ایک دفعہ میں ملٹیپل ان کے بچے ہوتے ہیں, اور پھر بھی یہ ایکسٹنکٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو گائے, بھینس اور
اونٹ وغیرہ یہ ایک وقت میں ایک بچہ ہوتا ہے ان کا عام طور پہ, اور برکت اتنی ہے کہ یہ آسٹریلیا میں یہ ابھی نیوز آپ نے دیکھ لی, اس کے علاوہ اسٹیٹسٹکس کلیئر ہیں ان کے بارے میں دنیا میں پہلے سے, ہر سال نہیں پورا سال ان کا ہو رہا ہوتا ہے نا سلاٹ. اسٹیٹسٹکس کلیئر ہیں, وہ یہ کہ اگر آپ ان کو نہ استعمال کریں نا, کنزیوم کریں, دے ول بیکم اوور پاپولیٹڈ, اور آپ کی جو انسانوں کی پاپولیشن ہے, جیسے ابھی آپ نے اونٹ کا مثال دی آسٹریلیا میں, ختم ہو جائے گی, ان کو انڈینجر کر دیں گے. یہ اللہ کا نظام, اللہ نے ایکو سسٹم بنا کے دیا یہ پورا. آئی تھنک سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو آئی تھنک ایوری بڈی کائنڈ آف مسز دا پوائنٹ جب وہ اس طرح کی پوسٹ ڈالتے ہیں, اصل میں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا اس کے پیچھے, جس میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو سیکریفائس کرنا ہے, اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے آگے سبمٹ کرا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کر دو, تو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں, صرف مقصد یہ تھا, ٹیسٹ یہ تھا کہ اپنے دل میں ذبح کر دیں تاکہ محبت صرف اللہ کی رہ جائے, اور جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو فرما برداری سے مانگیں. تو ابھی ہمارے اوپر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ ہمارے اوپر حکم نہیں ہے کہ ہم ہر عید پہ اپنی سب سے بلاوڈ پرسنالٹی کو ذبح کر دیں یا اپنی سب سے بلاوڈ چیز کو اللہ کے نام میں ذبح کرتے ہیں. حالانکہ ٹیکنیکلی اگر سنت ابراہیمی ہوتا تو پھر تو وہ یہ تھا, اگر آپ لٹرلی اس کو فالو کرنا چاہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کی اور یہ کہا کہ چلو آپ اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرو اور ایک جانور لو اور اس کو سیکریفائس کرو, تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ کیا تھا. تو اگر انہوں نے اپنے بیٹے تک کو ذبح کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے تو پھر سوچیں کہ ہم لوگوں کو آج کیا کچھ قربان کرنا چاہیے. اور وہ کوئی عام بیٹا بھی نہیں تھا, یعنی جو حضرت ابراہیم کی پوری جو سٹوری ہے, جس عمر کے حصے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی, اور پھر اولاد جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچی, پھر اللہ نے کہا کہ اب اس کو, اور وہ کوئی عام اولاد نہیں تھی, عام بالکل حلیم طبع, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلیم طبع اولاد تمہیں دیں گے اسماعیل علیہ السلام, جو کہ اللہ کے نبی ہیں ایون بعد میں, اور فرما برداری کی مثال ہے ان میں کہ ایون جو سیکریفائس کا جو پورا معاملہ ہوا نا, جو ٹیسٹ کا, اس میں آپ ان کی فرما برداری دیکھیں. اور اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے, ماں باپ کی فرما برداری اور اللہ کی اوبیڈینس سب سے اوپر ہے. اور ایون ماں باپ کو جو اس میں اسماعیل علیہ السلام کی جو سبمٹ کر رہے تھے نا جس طریقے سے ہر چیز کے لیے, وہ اللہ کی اوبیڈینس کی وجہ سے تھے, اور ساتھ ماں باپ کی بھی اوبیڈینس اس میں شامل ہے. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ یہ بھی ہے کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور ہمارے لوگ اکثر ہی سوال کرتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ ذوالحجہ کی جو اسپیشلی جو پہلے 10 دن ہیں یہ کوئی عام دن نہیں ہے. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کی جو پہلے 10 دن ہیں اس میں ہر عبادت جو آپ کریں گے, یہ ہر جو بھی کوئی عبادت پورے سال میں ہو سکتی ہے اس سے بہتر, اس سے افضل, اس سے اعلیٰ ہے, حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہے, ایکسیپٹ وہ شخص جو کہ جہاد کے لیے نکلا ہو اور اپنا جان اور اپنا مال دونوں اللہ کی راہ میں لگا گیا ہو, صرف وہ افضل ہے, ورنہ کوئی بھی کام اس دن میں جو کی ہوئی عبادت ہے اس سے افضل نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ میں اپنے آڈینس کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں چلیں اپنی نمازوں میں پکے ہو جائیں, نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر اذکار کر لیں, دعا مانگ لیں, قرآن کی تلاوت کر لیں, صدقہ خیرات کر لیں, گھر میں کوئی چیریٹی باکس بنا لیں جہاں پہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہیں, لوگوں کو دے دیں. پھر 9 ذوالحجہ کا جو ہے وہ روزہ ضرور رکھیں آپ, اس کے بارے میں بھی فضیلت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کرنے والے کام ہیں, اور کوشش کریں کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا اللہ, جو بھی کچھ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ کریں, کیونکہ ایک نیکی جو آپ کریں گے اس کا ملٹیپل ٹائم ثواب ہوگا. کوئی بھی پورے سال کی نیکی اتنی افضل نہیں ہوگی جتنی ان 10 دنوں میں ہوگی. تو پلیز اس ٹائم کو ضائع نہ کریں. اگر ابھی تک آپ سے کوئی خاص عبادت نہیں بھی ہوئی تو ڈونٹ وری, یو اسٹل ہیو سم ٹائم. انشاءاللہ میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ ڈو دا ورشپ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ڈو جسٹس انشاءاللہ ایز مچ ایز یو کین. اچھا گائز, اب ہم موو کرتے ہیں اپنے بڑے امپورٹنٹ جو نیوز میں نے شروع میں بھی شیئر کی تھی, وہ یہ ہے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے اور بڑا کنٹراسٹ والا معاملہ ہے. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کشتی ہے جو گریس کے ساحل پر ڈوب جاتی ہے, ہنڈریڈز آف پاکستانی اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں, اور بھی اس میں نیشنلٹیز کے لوگ تھے, کچھ مصری بھی تھے, سیرینز بھی تھے, افغانی بھی تھے. اچھا اس میں سنا کہ بچے اور عورتیں بھی تھے جو لوور ڈیک میں تھے, انجن روم کے پاس ان کو ذرا پردے کی وجہ سے وہاں رکھا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. وہاں پہ گریس کی جو اتھارٹیز ہیں, اب ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اس لیے وی ڈونٹ نو ریئلی کہ ہو ٹو بلیو. بی بی سی کچھ اور کہہ رہا ہے, گریس اتھارٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں. بہرحال یہ پتہ ہے کہ یہ شپ جو ہے اٹلی کی طرف جا رہی تھی. اٹلی سے ان کا بیسکلی روٹ نکلتا ہے آل دا وے ٹو ورڈز ناروے,
اور اسکینڈینیویز کنٹریز کی طرف. تو یہ بیسکلی اٹلی جو ہے نا وہ ذرا اس کا بارڈر اتنا سیکیور نہیں ہے جتنا گریس کا ہے یا ٹرکی کا ہے فار ایگزامپل. وہاں پہ تو یہ لوگ کافی کرتے ہیں. پھر ایک اور اسپیکٹ اس میں ریسزم کا بھی ہے, کیونکہ جب وہ شپ وہاں کھڑی ہوئی تھی, گریس اتھارٹیز جو ہیں وہاں کی, ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ بوٹ ہے, الیگل امیگرینٹس ہی ہیں, بٹ نو بڈی از کمنگ ٹو ہیلپ, نو بڈی از کمنگ ٹو ریسکیو. وہ کھڑی ہوئی ہے, پھنسی ہوئی ہے, اور پھر وہ اس کو ریسکیو کرنے کے اٹیمپٹ میں سنا کہ وہ بوٹ جو ہے نا ٹاپل ہو گئی اور ڈوب گئی, اور سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر, یعنی سوائے کچھ سروائیورس کے, باقی ساروں کی جو ہے وہ اموات ہو گئیں. یہ انسیڈنٹ ان کے بارڈر کے قریب جا کے ہوا بیسیکلی, بالکل گریس کے سمندری حدود کے اندر. اور اس میں یہ بھی میں آج صبح پڑھ رہا تھا کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے, یہ کہہ لیں, بلکہ الزام کیا, یہ جو سروائیورس تھے انہوں نے انٹرویو دیا کہ جب کشتی خراب ہوگی تو یہ ڈرفٹ کر رہے تھے کچھ ٹائم, یہ کچھ عرصہ ڈرفٹ کرتے رہے, اور قریب سے بہت ساری جو کارگو شپس ہوتی ہیں جو سامان لے کے جا رہی ہوتی ہیں, یہ جب گزری تو انہوں نے جب ان سے ہیلپ کی کال کی تو بہت ساری شپس نے ان کو کھانا وغیرہ بھی ایون دیا. صحیح. اور جو گریس کے جو کوسٹ گارڈز تھے انہوں نے شاید لیٹ کر دیا ان کو ریسکیو کرنے میں, کوئی ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے جانی نقصان زیادہ ہوا. اور جانی نقصان میں کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل سننے میں آ رہا ہے 700 لوگ تھے, جن میں 300+, جو کہ بہت بڑا نمبر ہے, یعنی تقریباً 50% ہمارے پاکستانی نوجوان تھے سارے, یعنی کہ 19-20 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک کی عمر تک کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل, یعنی جو آپ کا پرائم ٹائم ہوتا ہے اس عمر کے نوجوان تھے جنہوں نے اس میں. دیکھیں اس میں بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس طرح کی ایلیگل موومنٹ جو ہے یہ سالوں سے ہو رہی ہے اور ہر حکومت میں ہوتی رہی ہے, ہر جگہ پہ ہوتی رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا یہ ایک ڈرٹی لٹل سیکرٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکنامک کنڈیشن, پرائمرلی تو ریزنز اکنامک ہی ہوتے ہیں نا. آپ اکنامک حالات, اور ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے حالات جا رہے ہیں, ڈالر کدھر چلا گیا, ڈیزل پیٹرول کہاں چلا گیا, تو لوگ بھاگتے ہیں, فرار ہوتے ہیں, اور پھر وہ کچھ نہ کچھ پیسہ اکٹھا کر کے کہتے ہیں یہاں سے نکلو, اور وہ نکل جاتے ہیں, اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا دیتے ہیں. مطلب وہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہوتا ہے. تو ایک تو انٹرنل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اکنامک حالات اتنے ڈیٹیریٹ کر جاتے ہیں, لوگوں کا پھر اللہ پہ توکل بھی اٹھ جاتا ہے, اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں. تھوڑی سی یہ بھی بات بتائیں زیادہ, بہت سارے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سے سہانے خواب لوگوں کے دل میں ہوتے ہیں یا ذہن میں ہوتے ہیں جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک سے نکل کے چلیں, یہاں پہ تو شاید آفت آئی ہوئی ہے, لیکن وہاں کیا ایسے لوگوں کو جا کے ملتا ہے ایک ایسی زندگی گزارنا جو کہ ان لافل ہے. آف کورس آپ وہاں سے اوپن جا کے جابس وغیرہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. What do they actually do there? So here's the thing. سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی یورپ کا جو ریسزم ہے نا وہ بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے, اور اس میں گریس کی سیکورٹی جو کوسٹ گارڈ ہے, یہ سمجھ لیں کہ آپ کی مطلب سی پولیس ہوتی ہے نا, بیسکلی آپ یہ سمجھ لیں, انہوں نے جس طرح سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی وہ لوگ دے ور ناٹ انٹرسٹیڈ ان سیونگ دیم, بیکاز وہ کہتے ہیں نا میں ہمارے متھے لگیں گے یہ آ کے. تو ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارے پاس جو الجیرین آ رہا ہے, جو مصری آ رہا ہے, جو پاکستانی آ رہا ہے, تقریباً ہر بندہ گریس لینڈ کرتا ہے, نوٹوریس ہے وہ اس معاملے میں. تو گریس نے اپنے لاز بڑے اسٹرکٹ کر دیے ابھی, تو گریس لینڈ کرنے سے بہتر وہ اب اٹلی لینڈ کرتے ہیں, اور اٹلی سے پھر دے میک دیئر وے آل دی وے. اصل میں اٹلی کا کوسٹل ایریا بہت بڑا ہے, تو is probably a bit easier as well کہ anonymously وہاں پہ کہیں پہ انٹر ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر ہوتا یہ کہ وہاں پہ جا کے نا, اب ظاہری بات ہے آپ ایک اللیگل کے طور پہ رہ رہے ہوگے وہاں پہ, آپ کو فیک, مطلب ایک تو یہ کہ آپ تھرو آؤٹ فیئر میں رہو گے. اچھا, دوسرا پھر آپ کو آڈ جابس کرنی پڑیں گے. یہ تو نہیں کہ آپ کسی ملٹی نیشنل میں جی ماشاء اللہ کوئی بڑا کارپوریٹ جگہ پہ جاب کر رہے ہو, یو ول ہیو ٹو, یعنی کہیں پہ آپ برگر فلپ کرنے پڑیں گے, یا کہیں پہ کوئی موٹر میکینک لگ جاؤ گے, یا کہیں پہ کوئی اور جس طرح کے آڈ جابس ہوں گے جو کائنڈ آف ریڈار پہ نہیں آتے. اور پھر آپ دیکھو جس طرح سے ادھر بھی مہنگائی ہے, اور جو خاص طور پہ جو میں بات کروں نا ریسزم کی, اب فرانس خود بڑا پریشان ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اتنے لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ انلیگل امیگرینٹس بھی آتے ہیں اور جو لیگل امیگرینٹس بھی آتے ہیں, وہ بھی زیادہ تر افریقہ سے آ رہے ہیں یا انڈیا پاکستان سے آ رہے ہیں, تو ہوتا یہ کہ وہ ان کے کلچر کے اندر نا اس طرح سے مرج نہیں ہوتے جس طرح سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ پلاننگ تو کرتے ہیں کہ پورا جی وہ کریکولم بنا دیا فلاں کر دیا, لیکن وہ پھر بھی نا بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ان کے کلچر کو افیکٹ کرتے ہیں. اصل میں ہم رہے ہیں, میں تو رہا ہوں ان کے ساتھ, بہت سارے لوگ ہم نے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اٹ از نیور, جو ہم نے حالات دیکھے ہیں, اٹ از نیور انکریجیبل. ضیاء بھائی اسٹارٹ سے ہی جو آپ نے بات کی ہے نا, اسٹارٹ سے ہی آپ نے جھوٹ سے اسٹارٹ کیا, دھوکے سے اسٹارٹ کیا, آپ نے سب کچھ دھوکے پہ کی بیس پہ آپ نے کرنا ہوگا. آگے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو غلط پریزنٹ کرنا ہوگا. پھر جب وہاں لینڈ کر جائیں گے اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے سالوں تک آپ نے دھوکہ رکھنا ہے. بہت سارے لوگ سیاسی پناہ شو کرتے ہیں, یہ تو نون ہے نا, سیاسی پناہ, حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دلالت الگ,
ضلالت اور ہر جگہ پہ جھوٹ آپ نے بولنا ہوگا. تو ہماری ریکویسٹ ہے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, میں 9 سال رہا ہوں جرمنی میں, لوگوں کو دیکھا ہے کتنے سال پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا رہا ہے ان کو, جیلوں میں رہنا پڑتا ہے, ٹرکس کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں اتنے بے ڈھنگے طریقے سے اور خطرناک طریقے سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ان کی انٹرا یورپ ایکچولی. مطلب ہماری ریکویسٹ ہے, یقین کریں جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ شریف لوگ جو ہے نا وہ عزت سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں, رہ رہے ہیں. یقین کریں نظر آتا ہے سہانا کچھ لوگوں کو دیکھ کے شاید گم میں ہو جائے گا, لیکن اگر آپ نا رات کو آپ کے سر پہ چھت ہے نا اور لیٹ سے اس میں پنکھا چل رہا ہے اور آپ سو سک رہے ہیں, یقین کریں ہمارا میسج ہے, میں رہ کے آیا ہوں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ, دیکھ کے آیا ہوں, آپ بہت بہتر رہ رہے ہوں گے اپنی سرزمین پہ اپنے لوگوں کے ساتھ. آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کو ہم بہت بلیٹلی کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نا تارکین وطن ان کو بولا جاتا ہے, انلیگل امیگرینٹس, یہ میرے خیال میں ایک تو بہت بڑی ناشکری بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی سستا کام نہیں ہوتا اس پہ بھی. عمر بھائی یہ قرضے لے کے گئے ہوتے ہیں, thousands of euros لگتے ہیں, قرضے لے کے گئے ہوتے ہیں, ایجنٹس کو دیتے ہیں لاکھوں روپے دیتے ہیں, یعنی کہ ایک رائڈ جو انلیگل کرتے ہیں thousands of euros اور ڈالرز میں یہ پیسے پھر ڈیپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, ادھر ان کی چترول بھی ہوتی ہے, سب کچھ مار بھی بہت پڑتی ہے. کون پیسوں سے یہاں بزنس کو اسٹارٹ کریں. ہم نے سنا ہے یہ جو آپ بات کرتے ہیں اس میں ایڈ کر دوں, ہم نے سنا ہے ان کی کہانی, میں نے خود, اتنا برا برتاؤ کرتے ہیں جو یہ ان کو ایلیگلی لے کے جاتے ہیں نا, اتنا برا, وہ اتنے امیون ہو چکے ہوتے ہیں, وہ ان کو یہ انسان ہی نہیں نظر آتے, ان کو یہ صرف ایک ذمہ داری ہلکی سی کہ میں نے پیسے لیے ہیں یہاں تک پہنچانا ہے. کوئی وہ کہتے ہیں کوئی اگر زیادہ وہ ہو جائے نا تو اس کو دریا سمندر میں ہی پھونک دیتے ہیں, کیونکہ وہ آگے سنبھال نہیں سکتے ان کو. اتنا برا برتاؤ ان کا شروع سے ہی ہو جاتا ہے اسٹارٹ. اور یہ کہ اصل میں نا جب یہ غلط کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں بالخصوص دیہاتی علاقوں کے اندر یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ سکسیس از ایکول ٹو باہر چلے جانا, یعنی جو باہر سیٹل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا شاید. حالانکہ میرے خیال میں یہ بالکل مطلب آپ خود باہر رہ کے ہیں, عمر بھائی باہر رہ کے بہت ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, یقین کریں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ, اور اوپر سے امپریشن بنایا ہوتا ہے وہاں پہ, گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی اچھی کوئی جاب لگی ہے, لیکن جس طرح سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, بہت عرصے سے ان کے ساتھ ہماری اسلام دعا تھی وہاں پہ, وہ ان کا پاسپورٹ نہیں تھا تو وہ نا کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے جرمنی سے آگے پیچھے باہر, وہ انلیگل, وہ ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ان کی ہو پا رہی تھی. کتنے سالوں سے, میرا خیال ہے کہ مور دین 12, 13, 14, 15 ایئرز سے وہ نا ان کو کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی. وہ اپنے ماں باپ سے نہیں مل سک رہے تھے. اچھا وہ کس طرح سے اپنے ماں باپ سے ملتے تھے؟ سم ہاؤ دے ور کیپیبل آف گیٹنگ پرمیشن ٹو گو آؤٹ سائڈ فار پلگریمیج, فار حج اونلی یا عمرہ. وہ عمرے پہ کسی طرح انہوں نے بڑی مشکل سے اجازت لے کے نا کہ ریلیجیس فریضہ ہے یہ, تو وہاں جا کے اپنے ماں باپ سے ملے. کتنے سالوں بعد, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن کوئی اچھا خاصا بڑا نمبر تھا, 8-9 سالوں بعد. اور اب جا کے ان کو کوئی میرا خیال ہے 15-16 سالوں بعد جا کے اب کہیں ان کو پاسپورٹ ملا ہے, اور اب آ کے شاید کسی کی ماں نہیں رہتی, پھر اس وقت تک کسی کا باپ نہیں رہتا, اب جا کے وہ پاکستان آ سکتے ہیں. ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز, اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے لوگوں پہ. گائز اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ ہے نیوز آف دا ویک. تو آج کا جو نیوز آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں دانیال بھائی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ HEC بینز سیلیبریشن آف ہولی ان یونیورسٹیز اکراس پاکستان. بہت بہت مبارکباد, آپ سب کو مبارکباد. لگتا ہے HEC نے ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ لیا ہے اور علی بھائی کا بھی ویڈیو دیکھ لیا ہے, تو الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ آیا ہے. اس پہ کئی لبرل طبقے کو کچھ مرچیں زیادہ لگ گئی ہیں تھوڑی سی, لیکن کوئی بات نہیں, ایسا تو ہوتا ہی ایسے کاموں میں. اور الحمدللہ وہ میں نے دیکھا ہے, وہ جو لیٹر آیا تھا آپ ہی نے مجھے سینڈ کیا تھا, بڑا اچھا اور کیٹیگوریکلی انہوں نے بتایا کہ اس قسم کی ٹھیک ہے کلچرل چیزیں اپنی جگہ پر, بٹ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا انہوں نے مسلم آئیڈینٹی کا ورڈ استعمال کیا کہ کوئی ایسا کام یا ایسی ایکٹیویٹی جو ہماری مسلم آئیڈینٹی یا اسلامک آئیڈینٹی کو خراب کرے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور جب ہی ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کر دیا. ہماری اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا اسپرٹ یہ ہے. اگر آپ پرنسپلز آف پالیسی اٹھا کے دیکھیں تو اس کا غالباً پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دا اسٹیٹ شیل پروموٹ اسلامک وے آف لائف. تو یہ ایون ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے, ایون ہمارا دین یہ الاؤ کرتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں کریں یار عبادت جو کرنی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ لا اکراہ فی الدین والی جو آیت ہے وہ ایکچولی یہاں پہ ہے, وہ لوگ غلط اس کو کوٹ کرتے ہیں, وہ اس کے لیے کہ آپ انہیں فورس نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ضیاء بھائی بڑا اچھا ڈیسیجن ہے, اور اب ہم ڈیسیجن تو اس سے پہلے بھی بہت اچھے ہوتے رہے, بس دعا یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے
تاکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے مستقبل میں نہ ہوں. بالکل, جزاک اللہ خیر. ابھی ہم اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں جی. ایک اور خبر جو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے وہ ڈفرینٹ اخبارات یورپ میں وہ ایک نئی ٹرینڈ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک ہی خبر ہے جی, گارڈین میں آئی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے کہ وانٹ ٹو فائٹ کلائمیٹ چینج, ہیو فیور چلڈرن. یعنی جس کاربن فٹ پرنٹ کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اور میں خود ہیں, کہ اگر آپ کاربن فٹ پرنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے بچے نہ کریں, بچے پیدا نہ کریں. میں اس میں ایک دو خبریں بتا رہا ہوں کیونکہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک اور خبر پہ لکھتے ہیں, یہ ایک بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ امیجن اے سٹی لیس کراؤڈیڈ, ڈو یور پارٹ, گیٹ اسٹیرلائزڈ. یہی دیٹس واٹ دے وانٹ یو ٹو ڈو. ایک اور جو ہے نا ٹائمز ٹرینڈز میں لکھا ہوا ہے کہ کڈز آر کیوٹ بٹ دے آر ناٹ ریئلی ایکو فرینڈلی. تو اب یہاں تک بات پہنچ گیا کہ بچے ایکو فرینڈلی نہیں ہیں. اور ایک اور بل بورڈ جو کہ NHS جو انگلینڈ کا جو آپ کہہ لیں کہ جو میڈیکل اتھارٹی سمجھ لیں اس کو, یا جو ان کا ہاسپٹلس کا پورا نیٹ ورک ہے, ان کا ٹرسٹ ہے, وہ انہوں نے ایک ایڈ بنایا یہاں اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں یہ ہیل والی جوتی بنی ہوئی ہے, لپسٹک بنی ہوئی ہے, اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وڈ یو گیو اپ دس فار دس, اور یہاں چوسنی بنی ہوئی ہے کہ آپ ہیل والی جوتی اور لپسٹک کو گیو اپ کر دیں گے چوسنی کے پیچھے. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ یو کین اسٹل گیٹ ایمرجنسی کانٹرسیپشن اپ ٹو 5 days 120 hours آفٹر انپروٹیکٹڈ سیکس. اور پھر آگے لکھا ہے اینڈ اٹس فری, یعنی آپ اپنے بچوں کو روکنے کا یہ طریقہ ہے. تو دیکھیں یورپ میں تو باقاعدہ طور پر نا وہ کام کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم کافی پہلے سے بھی شور مچا رہے ہیں کہ اصل میں ایون یہ جو LGBT موومنٹ ہے اس کا بھی ایجنڈا یہی تھا کہ مرد جو ہیں وہ اپنے آپ کو وومن آئیڈینٹیفائی کر کے سائڈ پہ ہو جائیں اور پاپولیشن کو ڈراپ نہیں. لیکن ایک طرف یہ پہلے ایکسپلین کرنے دیں, ایک طرف وہ لوگوں کو بلا بھی رہے ہیں لیبر کو جہاں سے وہاں, اور دوسری طرف اپنے وہ کم کر رہے ہیں. یہ کیا وہ کہتے ہیں اصل میں نا یہ بڑا یہ ایگزیکٹلی میں اسی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم تو جانتے ہیں دے آر لائک بیگنگ پیپل ٹو ہیو مور کڈس, وی ول گیو یو دس مچ. کیونکہ نا یہ مال جو ہے نا, یہ مال اور یہ جو ترقی ہے یہ ہر ایک کو گھٹنوں پہ لے آتی ہے. انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہمیں اتنا لیبر چاہیے, اتنی ہماری پاپولیشن ہونی چاہیے, جس کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے وہ اس کا ذرا زیادہ ہوتا ہے ٹیکا دنیا میں, اس کے پاس ورک فورس زیادہ ہوتی ہے, اس کے پاس اپنے بندے ہوتے ہیں زیادہ. انہوں نے یہ دیکھ لیا ہوا ہے اور وہ تو بہت انسینٹیو دیتے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انوائرمنٹ والے ہیں نا, یہ بہت ساری چیزیں ایسے کر رہے ہیں جس کے نا یورپینس خود بہت سارے ویسٹرنس خود بہت سارے خلاف ہیں. بہت ساری عجیب چیزیں انوائرمنٹلسٹ نے لے کے آ رہے ہیں. جیسے یہ تو میں نے بڑی ہی عجیب خبر سنی ہے کہ کڈز آر ناٹ انوائرمنٹ فرینڈلی. ایز اے مسلم ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم بالکل قدر کرتے ہیں انوائرمنٹ کی, اور ہمیں انوائرمنٹ کو خواہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, اور جتنے آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے اسٹیپس آپ لیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے بچوں کا, اور جو بھی ایک خاندان کا اور ایک انسانیت کے چلنے اور بڑھنے کا, وہ اس سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مفہوم ہے قرآن میں کہ اپنے بچوں کو بھوک کے خوف سے یعنی غربت کے خوف سے قتل نہ کرو. اللہ ہے پرووائڈ کرنے والا رزق, اللہ نے کلیئر ہمیں یہ دے دی ہے گارنٹی. اور انوائرمنٹ کو بھی اور اس دنیا کو بھی پروٹیکٹ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں نظام. تو ہمارا ایز اے مسلم یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم بالکل پروٹیکٹ کریں گے, ہم ایسا گند نہیں پھیلائیں گے, ہم پلاسٹک کے کنزمپشن کو اگر آپ کم کر سکتے ہیں ہم کم کریں, ہم اس طرح کی چیزوں میں حصہ لیں گے. لیکن یہ جو ایکو سسٹم کا حصہ ہے, انسان خود ایکو سسٹم کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں, اللہ تعالیٰ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے جب تک اللہ نے رکھنا ہے اس کو, اور اللہ ہی بچوں کو خوراک دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں جب نشانہ میں کوئی اور ہے, کیونکہ جیسے عمر بھائی نے کہا پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے تھے کہ ہم جو رپورٹس آ رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو مین پاور کو لے کے چیزیں اس میں تو یہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ یار ہیو مور کڈز اور ہمیں زیادہ مین پاور کی ضرورت ہے. آپ کینیڈا کی ایگزامپل لے لیں, وہ ہر سال لاکھوں لوگوں کو سٹیزن شپ دیتے ہیں, یار آپ آئیں ہماری کمیونٹی کا پارٹ بنیں اور آ کر اس کو یعنی ہماری ضروریات کو پورا کریں. اسی طرح یورپ کی بہت ساری کنٹریز ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ اصل نشانہ شاید کوئی اور ہے. جی آپ نے جب یہ خبر پڑھی تو مجھے ایک آن لائن ایک دفعہ ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی, تو وہ میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ ایک ہومو سیکشولس تھے, گیز تھے بیسیکلی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جس طرح جب آپ کی باڈی میں آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں, مثلا کوئی غلط چیز کھا لیتے ہیں یا کوئی ایسا ہوتا ہے, تو آپ کی باڈی کو بخار ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کی باڈی کا رسپانس ہوتا ہے اس جو ایکسٹرنل ایک وائرس ہوتا ہے جو بھی اس کو فائٹ کرنے کا ایک میکینزم ہے انٹرنل. انہوں نے کہا کہ اسی طرح جو دنیا کا بہت ساری خرابیوں کو فائٹ کرنے کا انٹرنل میکینزم ہے وہ یہ ہے, ہومو سیکشولیٹی ہے. یعنی دنیا کو ہم نے بیمار کر دیا ہے, دنیا میں ہم نے بہت زیادہ انسانوں کو
یعنی اللہ معاف کرے گند کو پلا دیا ہے, تو یہ اس کا ہے. ویسے زیا بھائی کیا یعنی بہت ساری اس میں کانسپریسی تھیوریز بھی بیچ میں آ جاتی ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جو نشانہ ہے نا وہ یہ اس سائڈ ایسٹرن جو دنیا کا پارٹ ہے نا, اس یہ لوگ چائنا کہہ لیں آپ, اسپیسیفکلی مسلمز, کیونکہ آپ دیکھیں نا سب سے زیادہ ہائی برتھ ریٹ یا فرٹیلیٹی ریٹ کس میں, مسلمانوں میں. ایون یورپ میں بھی سب سے زیادہ ینگ لوگ کس پہ ہیں, مسلمانوں میں, ایون یورپ میں بھی. تو یہ بیسیکلی اصل میں یہ وہی والی بات ہے, یہ ہماری جڑیں کھودنا چاہتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ نا یہ آسمان کے اوپر تھوکنے والی بات ہے, یعنی اگر آپ آسمان کی جب تھوکیں گے تو آپ کے اپنے منہ پہ آئے گا, تو یہ وہی حرکت کر رہے ہیں. تو ان کو کرتے ہیں, اپنوں کو یہ انسینٹیو دیتے ہیں. اور ہمارے بارے میں نا مجھے بھی یہ لگا تھا جب میں نے یہ خبر پڑھنا شروع کی نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلم کنٹریز ہیں خاص طور پہ اور جو باقی دیگر ممالک ہیں جہاں پہ گروتھ ریٹ زیادہ ہے ان کو کہا جا رہا ہے آپ ذرا بریکیں لگائے, ہم ان دا مین ٹائم ادھر انسینٹیوائز کرتے ہیں اور بچے کرنے کی طرف کہتے ہیں. ایک اور خبر کہتا ہوں, اور آئی تھنک تھوڑا سا میں ویور ڈسکشن ایڈوائز کر رہا ہوں کہ جو بھی خبر پڑھنے جا رہا ہوں اٹس ناٹ اپروپریٹ فار کڈس, سو پلیز اگر کوئی بچے آپ کے آس پاس ہیں تو ان کو لیفٹ رائٹ کر دیں. بہرحال ہمیں کچھ ایسی خبریں پڑھنی پڑتی ہیں جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے, جسٹ سو دیٹ یو گائز نو واٹس گوئنگ آن. یہ جی ڈیلی میل کے اندر خبر آئی کہ دیر واز اے لیسبین کپل who beat their 5-year-old son with a hammer, duct tape his eyes shut and kicked him in the groin in a brutal attack that caused him to suffer 2 strokes, are jailed now for 20 years. تو یہ جو 2 moms is also a family والی جو بات تھی نا, یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ, اور یہ اس طرح کی اور مثالیں بھی بے شمار پہلے ہو چکی ہیں, ہم لوگوں نے شو پر ڈسکس بھی کی ہیں کہ جہاں پہ 2 ہوموسیکشول فار ایگزامپل کپل ہیں, میلز ہیں, اور وہ ایک بچے کے ساتھ اس کو بھی اسی پیڈوفیلیا کے اندر لے آتے ہیں اینڈ آل آف دیٹ. تو دس از اے ویری ویری شاکنگ نیوز. اسی کے ساتھ مزید شاکنگ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یو کے اسکولز ٹیچ کڈز ایز ینگ ایز 9 ٹو میسٹربیٹ فار ہوم ورک, ہیو اینل سیکس. As age 9 UK schools teach kids as young as 9 to masturbate as homework and have anal sex. 9 سال کا بچہ تو اس میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اور ایک اور میرر کا بھی آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی sex education lessons in UK schools advise kids age 6 about touching private parts. اور یہ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے لاسٹ میں شاید ایپیسوڈ میں شاید ہم لوگوں نے پوڈ کاسٹ میں وہ ایک ویڈیو چلایا تھا ڈچ خاتون کا جو بچوں کو پورا, حالانکہ وہ تو یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں نا ایج 6, وہ تو 6 سال کے بچے بھی نہیں تھے, وہ تو میرے خیال ہے 4 یا 5 سال کے بچے ہوں گے جن کو وہ پراپر پوچھ رہی تھی, اور وہ بچے امبیرس ہو رہے تھے, بچہ شرما رہا تھا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو کہتے کہ وڈ یو ٹچ یور پرائیویٹ پارٹس ایٹ دی ڈنر ٹیبل, وڈ یو ڈو اٹ ان دی کلاس روم, وڈ یو ڈو اٹ ہیئر. دیکھیں ثبوت ہے بچہ جو ہے نا وہ فطرت پہ ہوتا ہے, وہ فطرت جو ہے نا شرما رہی تھی. اور یہ پیڈوفیلیا میں نہیں آتا بھائی, یہ تو بچے, اس کو گرومنگ کہتے ہیں, باقاعدہ طور پہ اس کو گرومنگ کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑا کرمنل آفینس ہے یہ یورپین کنٹریز میں, جب بچوں کو آپ نا اس طرح سے لے کے چلتے ہو. ایک میرے پاس ویڈیو ہے, میں چاہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اس کو ہم دکھا دیں. یہ غالباً امریکہ میں اورلینڈو میں انہوں نے ایک بندہ پکڑا جو کہ سیکس اوفینڈر تھا, رجسٹرڈ سیکس اوفینڈر تھا, پہلے مائنر بچیوں کے ساتھ جس میں 4 سال کی بچی بھی شامل ہے, یہ سیکشول پریکٹسز کر چکا تھا. اور یہ ابھی ایک اسٹار بکس پہ اس نے 14 سال کے ایک بچے کو انوائٹ کیا ہوا تھا, اور وہاں پہ وہ جو ایک پولیس آفیسر تھا یا کوئی ہوگا جو آپ کے چائلڈ پروٹیکشن سروسز والا, اس نے جا کے چھاپا مار دیا, اور اس نے جا کے اس کی نیشنلٹی کیا بندے کی, امریکن ہے. اچھا. اور اس نے جا کے اور اس کو پھر اس نے وہاں پہ پکڑا, کنفرنٹ کیا کہ جی یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ کیا حرکت آپ کر رہے ہو, یہ کس کو ویٹ کر, کیونکہ اس نے فیک پروفائل کریٹ کر کے 14 سال کے بچے کا پورا وہ بنایا, اور وہ بیسکلی دے کاٹ ہم ان دی ایکٹ, ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا. اور یہ کنفیس کیا اس نے کہ یس آئی واز پلاننگ ٹو ہیو سیکس ود اے 14-year-old boy. The guy who is probably around 50 years old is trying to have sex with a 14-year-old boy. This is the level of craziness جس کی طرف ہم, اور یہ سوشل میڈیا کے ہارمز میں بھی آتا ہے کہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں, نظر رکھیں کہ کہاں کیا کوئی بچہ کر رہا ہے. اچھا, میں چاہوں گا کہ ساتھ ہی ہم اسی فلو میں چونکہ ہم جا رہے ہیں, ایک ویڈیو بھی ہم یہاں چلا دیں, اور مدر جن سے ان کی بیٹی جو ہے وہ چھین لی گئی, اور اس لیے کہ جی وہ بچی جو ہے وہ ٹرانزیشن کرنا چاہتی ہے, وہ اس کے حق میں نہیں تھی. تو لیٹس واچ دس ویڈیو. My daughter was taken from her loving home because the state of California claimed I was abusive for not affirming her trans identity. I lost my daughter over a name and a pronoun. I promised to call her a male name. It wasn't enough. My daughter was not a boy trapped in a girl's body. He had mental health issues. Against my consent, my daughter was given testosterone instead of therapy. The LGBTQ group used her
to raise money for them. The abuse claim against me was finally dropped, but it was too late. By then, my daughter was in a horrible mental and physical pain. My daughter knelt down in front of a train. She was murdered by gender ideology. I beg you, stop pushing gender ideology. آپ ان کی آواز میں درد، جینوئن درد دیکھ سکتے ہیں. بیٹی جس کو ٹرانزیکشن کروایا، یہ کتنے سال کی تھی بائی دی وے؟ یہ ینگ لڑکی تھی، ٹین ایجر تھی. اس کو انہوں نے ٹرانزیکشن کروایا اور وہ جا کے ٹرین کے آگے she said she knelt down before the train and killed herself. I mean look at after the whole procedure. ماں کو سیپریٹ کر دیا، ماں کو علیحدہ کر دیا، بچی کو پکڑ کے لے گئے، سب کچھ جو آپ نے کرانا تھا کر دیا اس کے ساتھ، and then she killed herself. اچھا look at her reasoning، کتنی solid reasoning ہے کہ instead of guiding her to the treatment, mental health, maybe mental health issue, mental health issues are definitely, they simply wanted, they should simply found it better کہ جی اس کو just simple ٹیسٹوسٹیرون دے دیں فوراً، جو کہہ رہا کریں. باقی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ تمہارا کام تھا کہ تم نے یوں پروٹیکٹ کرتے، تم نے یوں کرتے، لیکن اس جگہ پہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جو بچے نے کہہ دیا وہ شو کرنے دو. اچھا جب اس میں خطرناک بات پتہ ہے کہ لوکل کانٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے تو ہمارا جو خواجہ سرا کلچر ہے، دیکھیں اب تک تو واضح ہو گیا نا کہ خواجہ سرا کلچر کے اندر آپ کو خنثی افراد یعنی انٹرسیکس افراد نہیں ملتے، تو اس میں بھی آج کل یہی ہو رہا ہے. میں یقین مانے آپ کو میں ایگزامپل دے سکتا ہوں، آپ کے ساتھ میں ویڈیوز شیئر کر سکتا ہوں، بلکہ 1-2 کے لنک آپ پوسٹ کر دیں، یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں بھی یہ ہو رہا ہے. مثلا ابھی میں ایک خواجہ سراؤں کے ایک ڈیرے پہ گیا تو وہاں پر مجھے یعنی مائنر بچے 11-12 سال کے نا لڑکے ملے، تو پتہ لگا جی یہ لے آتے ہیں ڈیروں میں جو لاوارث بچے ہوتے ہیں، یا جو یہ جو زیادہ تر آج کل یہ افغانیوں کا بڑا ٹرینڈ آیا ہوا ہے. تو افغان مہاجرین کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جو لاپتہ ہو جاتے ہیں، جو ایک تو وہ ذرا ان کی جو فیچرز ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی چھوٹی ایج میں نا وہ کرتے ہیں، ہارمونس دیتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں ڈانس کرنا، یہ کرنا، اور یہ کلچر کے اندر یہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں نروان کر دینا، یعنی میل آرگنز کو کاٹ دینا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو زیادہ بھائی اس سے زیادہ بڑے مظالم یا اتنے ہی بڑے مظالم ہماری جو خواجہ سرا کلچر جو ہے نا ہمارے ادھر ہو رہا ہے ہجڑا کلچر کے اندر. اور جب ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ خواجہ صاحب آپ انٹرسیکس لوگوں کے خلاف، یہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی جینے دو. بالکل میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ اگر ہم امریکن اور یورپین سوسائٹیز کی اس طرح کی ویڈیوز دکھا کر اور اس کے اوپر اظہار افسوس کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں اپنے گربان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس ظلم کے خلاف بھی کھڑا ہونا چاہیے، اس ظلم کے خلاف، کیونکہ یہ ہو رہا ہے. اصل میں یہ ریالٹی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں لوگوں سے چھپی ہوئی ہے ابھی، چھپی ہوئی، اور لوگ مانتے نہیں ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ لوگ یعنی لک اراؤنڈ نہ شرمائیں. میں لوگوں کو کہوں گا کہ اگر دیکھیں آپ ان سے بات کریں، آپ کے علاقے میں جو خواجہ سر آپ کو نظر آتے ہیں ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے. میں پوچھتا ہوں تو ہمیں بتاتے ہیں، حالانکہ اب تو میرا یعنی اس کمیونٹی کے اندر چہرہ کافی حد تک اتنا ریکگنائزیبل ہو گیا ہے کہ جب میں کسی خواجہ سر سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا موقف کیا ہے ٹرانسجنڈر لا کو لے کر اور سارا کچھ. اس کے باوجود بھی جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں. ابھی ایک ایگزامپل ہے، یہ جو ابو ہریرہ آئے ہوئے تھے آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی آئے، تو انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی، کیونکہ وہ اسلام آباد سے نہیں ہے، سرگودا سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ مجھے نا یہاں اسلام آباد کی کوئی لوکل مورتیں اور خواجہ سرا سے ملوا دیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں پر تو F10 F11 والی سائڈ میں رات کو زیادہ تر یہ لوگ باہر آتے ہیں. رات کو 11-11:30 بجے ہم گئے تو ہمیں جتنے ملے وہ ایک تو میلز تھے پراپر، کچھ یعنی کچھ نے کیسٹریشن کرائی ہوئی تھی، کچھ نہیں بھی کروائی ہوئی تھی، اور آپ ان کی سٹوریاں سنیں، یہی سٹوریاں تھیں، یہی والی چیزیں تھیں ساری. تو اور یہ جتنے بھی خواجہ سرا زیادہ تر نا چھوٹی ایجز میں، ٹین ایجز میں زیادہ تر یہ گھروں سے بھاگ کر آ جاتے ہیں، گروؤں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ان کی سیل پرچیز بھی ہوتی ہے، یہ ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں، سیکشولی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. یہاں پر ایک بلال عرف شونیا نام کا خواجہ سرا ہے، بڑا اس کی ایک ویڈیو ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا لنک پوسٹ کر دیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، وہ آپ سنیں تو آپ کو یہ اس عورت کی ویڈیو دیکھ کے نا مجھے وہ یاد آ گیا. تو رحم فرمائے جی، بہت ہی عجیب و غریب صورتحال بنتی جا رہی ہے. رابی اسلام کی جو گائیڈنس ہے نا، واللہ دیٹ از لائٹ، دیٹ سالوز یور پرابلمس. اسلام
شروع میں اگر کوئی انٹرسیکس یا کوئی ایسا ایپ نظر آ ہی گیا ہے, شروع میں ہی اسلام گائیڈ کرتا ہے کہ جی گیٹ اٹ فکس, ٹریٹمنٹ سیکھ کریں, اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ ہوگی, اور فٹ ہم اور ہر ان ون آف دا جینڈرز جہاں پہ وہ زیادہ اس کا زیادہ اثرات نظر آتے ہیں, اور دوسرے کی اگر کوئی علاج یا کوئی آپریشن ہو سکتا ہے تو وہ کر کے اس کو شروع میں ہی فکس کر دیں. کیوں یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس لڑکی نے سوئسائڈ کر لی جی. اسی طرح یہ بھی آپ بھی بتا رہے ہیں, لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. لوگ نا اس میں کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اف یو ڈونٹ سپورٹ یور ٹرانزیشنڈ چائلڈ تو دے مائٹ کل دیم سیلز. اصل میں وہ یہ کہتے ہیں, حالانکہ اس کیس میں آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تو سپورٹ کیا کہ جی پکڑ کے اسٹیٹ ہی لے گی اس کو, لیکن پھر بھی وہ بیچاری ساتھ آپ وہ بھی لے آئے نا ذرا, جو وہ ٹرانسجینڈرز کا ریگریٹ ایک سیکس چینج ریگریٹس والوں کو بھی لے آئے نا ذرا, اور اس کو تناظر میں رکھ کے ذرا اس کیس کو دیکھیں کہ پرابیبلی بندے کا نا اس کی پاسٹ ریگریٹس جو کہ انڈو نہیں ہو سکتی شاید کچھ چیزیں, اور اس کو ایسی مینٹل اسٹیٹ میں دھکیل دیا جاتا ہے, اگر زبردستی اس کو اسٹیٹ بھی سپورٹ کریے کہ اس کو آپ لگائیں, ٹیسٹوسٹیرون کریں, دیں, ہارمونز دیں اور اس کا چینج کریں, کہ وہ بندہ مینٹلی انسٹیبل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. صحیح بات ہے, اتنا سو مچ سو کہ ہی کین کل ہم سیلف بیکاز آف دس. تو اسلام کا جو سولوشن ہے, اگر کوئی ہے بھی اس طرح کا مسئلہ, تو وہ یہ 2 genders, دیٹ از دا سولوشن ایکچولی, اور اسی میں باقی سارے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں اور ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیٹس موو آن ٹو آور نیکسٹ سیگمنٹ وچ از ویورز آف دی ویک. تو جی پہلا کامنٹ ہم لیتے ہیں جی عبدالرافع کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں آفٹر واچنگ ٹوڈیز ایپیسوڈ, یہ لاسٹ ویک کے ایپیسوڈ کی بات ہو رہی ہے جس میں ہم نے وہ ہولی ایٹ یونیورسٹی کی بات کی تھی. کہہ رہے ہیں آئی ریکال دا ڈیز وین آئی واز ان یونیورسٹی بیک ان 2015. Same type of event celebrated at the picnic at farmhouse. The organizers named it as Rang Party. Very few were those who didn't participate in that, and alhamdulillah I was one of them. تو انہوں نے participate نہیں کیا جی, بتا رہے ہیں. سعد حمید کہہ رہے ہیں imagine not having these people, they are warriors, proud of you all. جزاک اللہ خیر brother سعد, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ قائم رکھے. Amara's archive کہہ رہی ہیں why so called Muslims are following everything except Islam. May Allah forgive us and let us live according to the rulings of Islam. واقعی یہ اصل سیڈ بات ہے کہ سب کچھ فالو کر لیں گے, اسلام فالو نہیں کرنا. دوسرے مذاہب کا کلچر بھی فالو کر لیں گے, ان کے تہوار بھی فالو کر لیں گے, لیکن اپنے پہ جو ہے نا واٹر کولر یاد آ رہے اور ہیں. یعنی عجیب بات ہے, دوسروں کے تہواروں میں بسم اللہ اور اپنے پہ کہتے ہیں واٹر کولر نہ کر لیں. بھائی ہولی کے بجائے واٹر کولر کیوں نہیں لگا دیا آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی میں؟ آئی ایم شیور وہاں پہ پیاس تو لگتی ہوگی لوگوں کو, بالکل ایسے ہے نا, کوئی روح افزا کا ہی لگا دیتے, کوئی بہتر ہو جاتا ہے انشاءاللہ معاملہ. اچھا جی, سمن اسلم کہہ رہی ہیں آئی ایم شاکڈ ہاؤ دا یونیورسٹی اپرووڈ دس ایونٹ پروپوزل because in our university they even don't allow religious activities. یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے میں تو ریلیجیس بھی الاؤ نہیں کرتے, تو یہ کیسے اپروو ہو گیا؟ حالانکہ یہ ریلیجیس اور کلچرل دونوں تھا. حالانکہ انہوں نے بتایا تھا کہ یونیورسٹی کے انتظامیہ نے ایکچولی اپروو نہیں کرنا چاہ رہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, 14,000 اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے, پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے, 15,000 اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے. اور اگر آپ یونیورسٹی ایریا سے دیکھا جائے تو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں آتی ہے. یونیورسٹی کے اندر جامع مسجد نہیں ہے. آپ کے اسٹوڈیو جتنا اس کا ڈبل کر لیں آپ, حالانکہ اتنا اس یونیورسٹی میں ہاسٹلز ہیں نا, ہاسٹلز ہیں, سب کچھ جامع مسجد نہیں ہے. یہ تو بنیادی ضرورت بن جاتی ہے, پڑھتے ہیں جامع مسجد نہیں ہے. اور انہوں نے آج تک, اچھا جامع مسجد قائد اعظم یونیورسٹی کو چھوڑیں, اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ پچھلے 20 سال سے احتجاج کر رہے ہیں کہ یار یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی کے اندر بھی جامع مسجد نہیں ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ تو یہ ایک نارمل ٹرینڈ ہے ویسے ہے بھائی, آلدو میں سمجھتا ہوں ابھی ٹرینڈ کافی چینج ہو رہا ہے الحمدللہ, ریلیجیس سوسائٹیز بن رہی ہیں اور لوگ ریلیجیس ایونٹس کراتے ہیں. ادروائز نارملی یونیورسٹیز انکریج نہیں کرتی اپنے ریلیجن کے ایونٹس. اچھا ان کانٹیکسٹ لمز اس حوالے سے بڑی بدنام بھی ہے, نوٹوریس بھی ہے. لمز کے اندر آپ جائیں تو ایک بہترین مسجد ہے, بہت زبردست مسجد ہے, تو اچھی بات کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن اسلامک یونیورسٹی اور قائد اعظم یہ دونوں وہ انٹرفیس ہارمنی کے تحت ہوگی. نہیں, بڑی اچھی مسجد ہے. میں اس بار گیا تو 40 کے قریب نوجوان, ایون کام سائٹس میں بہت پیاری مسجد ہے. اچھا جی, نیکسٹ کامنٹ ہمارے پاس ہے جی بلوم یور ہارٹ کی طرف سے, اور ان کا کہنا ہے کہ جی پلیز ڈو اے پوڈ کاسٹ آن فیملی اگنورنس. Family really ignoring their kids. Mental illness is now become very normal in families. Parents and siblings ignore their kids and brothers, sisters. In fact, they crack jokes on them, and that's why teenagers are getting depressed and started to hate their families. Kindly give awareness on this topic. I can share a lot more things on this topic. I researched on this and also my observations and a lot of real stories on this. Jazakumullahu khairan kathira brothers.
تو یہ جو ہے نا مینٹل ہیلتھ ایشوز اور وہ جو بچوں کو فیملیز میں بلی کرنا, مذاق اڑانا, ریڈیکیول کرنا, کمپیریزنس کرنا کہ تم اتنے نکمے کیوں ہو, تمہارا کزن اتنا آگے نکل گیا, یعنی یہ سارے بڑے ریئل چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ کبھی اس کو موضوع بنائیں گے انشاءاللہ. سہیل شیخ آفیشیل کہہ رہے ہیں کہ ایون اف دس ویڈیو ہیڈ ایکسیڈڈ 5 hours I would have watched it everything and he gave 3 hearts. اور یہ ویڈیو ہمارا by the way جو لاسٹ ہمارا ویڈیو تھا that was I think the longest video of all time in MWA. تو that's a round of duff roll ہونا چاہیے اس پہ, and that was 2.21 hours. تو الحمدللہ ہم نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا. ٹھیک ہے, تو خیر بالا وہ کہہ رہے ہیں اگر 5 گھنٹے کا بھی ہوتا تو میں سنتا. ٹھیک ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے, یہ لوگوں کی محبت ہے جی, اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اکثر شاید کہہ رہی ہیں, یو گائز آر بلیسنگ فار آور کنٹری, may Allah always bless YC team and make us unapologetic Muslims, and this is the real pride. This is the real pride. Yes actually pride کا نا لفظ ہی بدنام ہو گیا. May Allah unite ummah, آمین. تو الحمدللہ اصل پرائڈ یہ ہے کہ یو بی unapologetic Muslims, اصل پرائڈ اس کو اٹس ہیپی مومنٹ. جب میں سمجھتا ہوں کہ پیپل آر ویکنگ اپ ایز ویل جی ایٹ دا سیم ٹائم. بہت زیادہ آپ کی بات بالکل صحیح کہا آپ نے. عبدالرؤف کہہ رہے ہیں کہ ضیاء سر کیپ ڈوئنگ دس اینڈ وی ول ہیلپ دس ایز مچ ایز پاسبل. تو الحمدللہ جی یہ لوگوں کی پیار محبت اور سپورٹ ہے. اچھا گائز, یہ تو چلے رہا ہمارا سیکشن تھا جو ہمارا ویورز آف دا ویک کا. میں ایک اور خبر آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. یہ ایک آپ دیکھیے گا ویژولز نظر آ رہے ہیں آپ کو, ایک بک اسٹور ہے پاکستان کے اندر, بک اسٹور ہے, اور یہاں پہ جو بکس اویلیبل ہیں, میں کمپنی کا نام بتا دیتا ہوں, اسبونڈ کے نام سے یہ کمپنی ہے, اور یہ کنٹینیوسلی LGBT ٹائپ کی بکس جو ہیں ان کو پش کر رہے ہیں. اور یہ کتابیں جو اب یہاں پہ یہ کتاب جو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی مائی فیملی, یا اور فیملی کے اندر جو ہے نا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی دیر آر 2 moms اینڈ سم فیملیز ہیو 2 dads, اور یہ آرام سے ہمارے دکانوں پہ بک رہی ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جا کے ان کو رابطہ بھی کیا, ان کے مینیجر سے بھی بات کی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ بالکل ایک لا علمی کا سا اعتراف کر دیتے ہیں, لیکن اتنا ایزیلی دے کین ناٹ گیٹ اوے ود اٹ, بیکاز اگر آپ یہ بکس لے کے آ رہے ہو, اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کون سی بکس آپ نے آرڈر کی ہیں, اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اسبونڈ کا, بلکہ ایک ٹویٹ بھی تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم LGBT بکس پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ ان کا نشان جو ہے وہ اسی طرح سے وہ بلون سا بنا ہوتا ہے, وہ جو ہاٹ ایئر بلون ہوتا ہے, اور اس پہ وہ رینبو کلرز بنے ہوئے ہیں, اور وہ تمام ان بکس کے اوپر بیک پہ نظر آتا ہے. تو دس از دا کائنڈ آف کریزی اسٹف دیٹ وی آر ہیونگ. اور یہ اوپنلی جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر, دیکھیے ہم تو بھی بات کرتے تھے نا کہ جی باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یہی کتابیں بچوں کے مطلب سیکشن میں ملیں گی آپ کو. And these are all these books that are promoting the same LGBT stuff that we've been warning people about. اصل میں نا تھوڑا لوگوں کے اندر یہ فکر نہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, مختلف اینگل سے سوچنے کی اور پھیلانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کس چیز کو کس کو اوفینڈ کر رہا ہے یہ اس طرح کی چیزیں. یہ حکمرانوں کا کام ہے ان کو روکنا نا, پاکستان اسلامک ریاست میں قرآن کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شدید نفرت کا اظہار کیا ہے اور بہت سخت عذاب کی ہمیں خبریں بتائی ہیں ہومو سیکشولیٹی کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شدید غصے کا اظہار کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں, خالق کائنات ہیں, خالق کل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور پورے طریقے سے منع کر رہے ہیں, اور ہم اپنے ارد گرد اپنی اس کو بکنے دے رہے ہیں, اویلیبل ہے لوگوں کے لیے خریدنا. یعنی آپ کس کو اوفینڈ کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, عوام کو, تاکہ عوام آواز اٹھائیں اور حکمرانوں کو کچھ غیرت آئے, کچھ یہاں پہ سمجھ آئے کہ ہم قرآن بیسکلی اگر آپ یہ دیکھیں نا, یہ انڈائریکٹلی یہ بھی ایک طرح سے بلاسفیمی ہے کہ آپ قرآن کی بے عزتی کر رہے ہیں نا, آپ قرآن کو کچھ سمجھ نہیں رہے, قرآن منع کر رہے ہیں, آپ اس کو بیچنے دے رہے ہیں. اچھا میں ایک آپ کے سامنے ایک اور پوسٹ شیئر کرتا ہوں, اور یہ پوسٹ جو ہے یہ پروپیگینڈا کے نام سے ایک پیج بنا ہوا ہے جو انسٹاگرام پہ, ان کا ایک پوسٹ ہے اور بڑا ہی بھیانک قسم کا میسج انہوں نے شیئر کیا. اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ڈیئر دیسی پیرنٹس, از یور عزت مور امپورٹنٹ دین یور ٹرانس چائلڈ. ڈیئر دیسی پیرنٹس, از یور عزت مور امپورٹنٹ دین یور ٹرانس چائلڈ. دی آنسر از نو, آر ریلیجن از مور امپورٹنٹ دین آر ٹرانس چائلڈ. ٹھیک ہے, ہمارا دین زیادہ غالب ہے. لیکن میں سب سے مزے کی بات یہ نہیں ہے, سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو کامنٹ سیکشن میں جو بہت عزت ان کو ملی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ماڈ ملا نے کہا کہ جی از ایکسیپٹنگ اے ٹرانسجینڈر مور امپورٹنٹ دین گوئنگ اگینسٹ نیچر, ریلیجن, کلچر اینڈ ہیومینٹی ایز اے ہول. زارا طاہر نے کہا کہ جی اٹس ناٹ اباؤٹ عزت, اٹس اباؤٹ آر ریلیجیس باؤنڈریز. دیٹ گائے عبداللہ نے کہا کہ سیمز لائک دس پیج ہیز پریسڈ سیلف ڈسٹرکٹ بٹن, آل پروپیگینڈا فار LGBT.
اچھا جی, تو سائرہ محسن کہتی ہیں جی, a stupid article written by a wannabe lumps kid, please stop promoting this, it's not our religion, culture تو دور کی بات ہے. آگے جی امرائی کرافٹ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہو گیا آپ کول ماڈرن, آپ کو بھی ملے گا اب انٹرنیشنل میڈیا کی ایکسیپٹنس. اور پھر آگے سے زوبی یا نے کہا ہے کہ جی when Quran says it's haram, your opinion doesn't matter, and the list goes on and on and on. اور یہ آپ یقین کریں جتنے بھی کامنٹس آپ اسکرول کرتے جائیں ان کو سوائے چھترول کے کچھ نہیں ہوئی اس کے ساتھ. تو اس میں مجھے خوشی کی بات پتہ کیا لگی ہے, وہ یہ لگی ہے کہ لوگوں نے قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کی ہیں, حدیثیں بھی کوٹ کی ہیں, اور اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ الحمدللہ ہماری جو قوم ہے نا وہ اب جاگ رہی ہے. دے آر ناٹ ٹیکنگ دس نانسنس اینی مور. جو آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہو, اور یہ جو انہوں نے چورن بیچا ہے نا کہ جی از یور عزت مور امپورٹنٹ دین یور ٹرانس چائلڈ, وہ کہنے کا مقصد وہی ہے جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی اگر آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا نا وہ مر جائے گا, وہ خودکشی کر کے مر جائے گا. حالانکہ اس پہ کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے. اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اس پہ زیادہ اسٹرانگ ہے کہ جب بچے ٹرانزیشن کرتے ہیں تو بیچارے زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, پوری زندگی ان کی عذاب بن جاتی ہے. آپ ہم نے سیکس ریگریٹ, یہ جو چینج ریگریٹ وہ آپ دیکھ لیں. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر ایک ورڈ یہ صرف چینج ہو جائے نا تو یہ میسیج ایک اچھا میسیج بن سکتا ہے کہ ڈیئر دیسی پیرنٹس, از یور عزت مور امپورٹنٹ دین یور انٹرسیکس چائلڈ فار ایگزامپل. کیونکہ یہ ہمارا ریئل میسیج ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی میں کوئی مسئلہ نکل آئے نا تو انسٹیڈ آف سیکنگ دا رائٹ اس کا کیور جو ہے یا اس کی تھیراپی, ہماری یہاں پہ سب نہیں لیکن اکثر یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے خاص طور پہ رورل ایریاز میں کہ اگر کسی میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے نا شروع سے تو ماں باپ نا وہاں پریشان ہو جاتے ہیں, عزت کا ان کو بخار چڑھنے لگ جاتا ہے کہ جی محلے والے کیا کہیں گے, سوسائٹی والے کیا کہیں گے. اور سبحان اللہ کئی دفعہ اکثر اوقات یہ ان کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں اس طرح کے بچے جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے. یہاں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, یہاں پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے کسی بچے میں ایسا مسئلہ ہے, سیک دا رائٹ سولوشن فار دیٹ. کسی صحیح عالم سے ملیں, کسی پریکٹیشنر سے ملیں, اور ہم یہی بتاتے پھر رہے ہیں کسی دیندار پریکٹیشنر سے ملیں, کسی اللہ معاف کرے اس کے پاس چلے جائے گا کہ جینڈر ریفارمنگ کیئر فوراً جس طرح وہ ہماری جو بہن جنہوں نے بھی ذکر کیا کیلیفورنیا کے اندر کہ جی وہ جینڈر ریفارمنگ کیئر میں اور جینڈر آئیڈیالوجی میں جا کے بچی نے خودکشی کر دی جا کے. تو اس سے بچنا چاہیے. ایک بڑی مثال وہ ہے جابی جو آپ کے شو میں ایک آپ نے ایک گیسٹ کو بلایا تھا جو ڈاکٹر تھیں, اور انہوں نے کتنے پتہ نہیں وہ بتا رہی تھی کتنے 100 آپریشنز انہوں نے کیے ہیں بچوں کے چھوٹے جن میں انٹرسیکس جن میں مسئلہ تھا, کوئی ایسا نظر آتا ہے بہام, تو انہوں نے اس کو وہ ایک جیسے ہمارا دین گائیڈ کرتا ہے کہ کسی ایک جینڈر میں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے جو زیادہ پرومیننٹ ہے. وہ پروف موجود ہے. 90% جو کیسز ہوتے ہیں نا وہ ٹیشو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ ڈی این اے اٹھا کے دیکھیں تو وہ مرد یا عورت ہوگا. ہاں یہ بہت کم. تیسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا, سائنس تو خود ہی کہتی ہے. شریعت جب ہم اتنی ساری بونگیوں کی بات کریں تو اپنے پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. گائز آج کا پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ جو ہے وہ محمد معیز بھائی کے نام, میرا معیز جن کو کہا جاتا ہے, ان کا بڑا ہی ویسے پریشان کن یہ میسج مجھے کسی نے شیئر کیا. اینڈ فرینکلی میں آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے آفٹر دس بیکاز اٹس ویری ویری یعنی ویری اسٹرینج دیٹ یہ اس طرح کی بات کی جائے گی. اور خیر میں پڑھ دیتا ہوں, آپ کو خود ہی آئیڈیا جو ہے کہ کتنی سیویئر بات ہے یہ. لکھا ہے جی کہ ٹو آل ہندو, کرسچن, سکھ, پارسی, بہائی اینڈ ادر نان مسلم پاکستانیز, یور فیتھ از ویلڈ, it's beautiful and it adds to the cultural diversity and colors of Pakistan. I'm sorry on behalf of all Muslims who constantly try to convert you, and I openly and publicly denounce the disgusting practice of converting people. Any Muslim person who feels the need to convert others to score his 3 minutes of honey and milk in heaven is an insecure and pathetic excuse of a human being, period. Now اصل میں بات یہ کہ دیکھیں sometimes انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے, کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. اور یہ بات دیکھیں اگر کنورٹ ہمارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو کہا ہے نا, حکم دیا ہے سورہ ال عمران کے اندر کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے تاکہ تم نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. تو نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا اس لیے کہ تاکہ وہ دین کی طرف آ جائیں, کنورٹ کر جائیں, اسلام قبول کر لیں. یعنی جو حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا لو فار یور برادر واٹ یو لو فار یور سیلف. اور اس کی شرح میں امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو بچوں کین لو فار یور برادر ان ہیومینٹی از دیٹ یو لو اسلام فار دیم.
کہ جس خیر کی طرف میں آیا ہوں تم بھی اسی خیر کی طرف آ جاؤ. اور سب سے بڑی بات ایک لاجیکل فیلسی ان کی اس آرگومنٹ میں یہ ہے کہ آپ خود اس پوسٹ کے ذریعے لوگوں کو کنورٹ نہیں کرنا چاہ رہے, ورنہ آپ بولنا بند کر دیں نا. وائی یو ٹاکنگ, جسٹ اسٹاپ ٹاکنگ, بیکاز وین یو ٹاک یو ٹرائنگ ٹو کنونس somebody to come to your point of view. سو آپ بھی تو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بھی تو کب سے آپ نے وہ مورت مارس میں جا کے آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اسپرے پینٹ مار رہے ہیں اور لوگوں کی شکلیں کالی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات ہے نا ضیاء بھائی, سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار اپنا دین چنے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں من الخاسرین, خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا, یعنی جہنمیوں میں سے ہوگا. سو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دین ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, اور اس کے مقابلے میں آپ نے ایک ورڈکٹ دیا ہے. یعنی یہ اتنی گروس اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ, جیسے آپ نے ایک آیت کوٹ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ایکسیپٹیبل ہے, اللہ کے ہاں صرف اسلام ٹروتھ پہ ہے, ٹرو ریلیجن ہے, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور آپ اس کے بالکل اگینسٹ بات کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ قرآن کے خلاف ایگزیکٹ بات کر رہے ہیں کیٹیگوریکلی. ڈیوینٹ دین اسلام میں رہ کر تو ڈیوینس نہ اپنی ظاہر کر رہا ہوں, اور اسلام کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اور بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے, یعنی آپ آڈینس کے نالج کے لیے بتائیں. میرا تو یہ خیال ہے, میں نے جتنا قرآن کو اور اسلام کو سمجھا ہے, تو بینگ اے مسلم یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ جس خیر پر ہم خود عمل کرتے ہیں اس خیر کی طرف ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی بلائیں. 100% آپ نے صحیح کہا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جو ہے یہ ہے ہی لوگوں کی طرف حق کی بات پہنچانا, اس نیت ارادے سے کہ انشاءاللہ وہ کنورٹ کر جائیں, وہ دین کی طرف آ جائیں. یعنی ایک تو یہ ہمارے ایک دینی فرض سے ہمیں روک رہے ہیں جی, پھر نمبر 2 ہمارے اس دینی فرض کا مذاق اڑا رہے ہیں جی, پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے جنت کا مذاق اڑایا, انہوں نے مذاق اڑایا. یہ بہت بڑی بات ہے نا جی. میں آئی ایم شاکڈ. یہ تو انہوں نے یعنی باقاعدہ, اس سے پہلے ان کی ایک ویڈیو تھی جس میں انہوں نے جہنم کا مذاق اڑایا. بالکل صحیح ہے جی ہاں. اور اسی طرح انہوں نے تو ہمارے جو نوجوان ان کو سنتے ہیں, اور ایون مجھے آئی ایم 100% شیور کہ زیادہ تر میجورٹی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ جسٹ فار دا سیک آف فن اس طرح کی پرسنالٹیز کو نا تھوڑی بہت جو لفٹ ملتی ہے نا وہ فار دا سیک آف فن دیتے ہیں, اللہ کرے. اور تو ان کے لیے میرا میسیج ہے کہ دیکھیں فن کے چکر میں نا اپنا جو دین ایمان نہ کھو بیٹھے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو فالو کرنا چھوڑیں, انفالو کریں. اور بڑی عجیب بات ہے ویسے یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے جنت کا جس طریقے سے مذاق اڑایا نا, جنت 3 منٹس آف فن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ قرآن میں یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے, جیسے یہ ایک آیت ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ از ڈیفائننگ سکسیس, ایٹرنل سکسیس, کہ جس نے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں انٹر ہو گیا, جنت میں داخل ہو گیا, اس نے کامیابی حاصل کر لی ایٹرنل. تو آپ کلیئر کٹ نہ صرف اس کو وہ کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر ایک اور بات, یعنی کہ وہی بات ہے شاید سمجھ ہی نہیں آئی ہماری, تو یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دیں اور یہ رجوع کر لیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں وہ بھی اس پہ ان پہ بھی اپلائی ہو گئی بات. دیکھیں یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ any Muslim person who feels the need to convert others to score his 3 minutes of honey and milk فرض ہے ہمارا in heaven is an insecure and pathetic excuse of a human being. So first of all تو انہوں نے کہا کہ any Muslim person, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری لائف ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیو فوت ہو جاتا ہے, خبر پہنچتی ہے تو دکھ کا اظہار کرتے ہیں, اور پوچھا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم تھا, آپ اس پہ کیوں, کہ ایک اور بندہ ہم سے بچ کے یعنی جہنم کی طرف چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تو ہیومینٹی کو سیو کرنے کی تھی, ایٹرنل لائف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس چیز میں آتے ہیں, کنورٹ کرنے میں اور لوگوں کو فکر کرنے میں, لوگ تباہی سے بچ جائیں اور خیر کی طرف آ جائیں. ناٹ جسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء سب کہتے تھے یا قومی انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اے میری قوم والو ایک اللہ کی عبادت کرو, باقی تمام غیر اللہ کو چھوڑ دو. سب انبیاء کا یہ کام تھی. یہ اسٹیٹمنٹ اس اعتبار سے جو عمر بھائی نے ذکر کیا اور آپ نے جو بات میں اضافہ کیا, اس اعتبار سے یہ اسٹیٹمنٹ صرف اینٹی اسلام نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ اینٹی ہیومینٹی ہے. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو جہنم میں جھونکا جائے,
زیادہ سے زیادہ انسان جنت میں جائے. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بطور مسلم چھوٹی سی بات یہ ایڈ کر دوں کہ یہ کہاں سے آپ کی ٹالرنس, ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو بھی دین کی دعوت دیتا ہے یا کسی کو کنورٹ کرنے کی خواہش رکھتا ہے, دے آر انسیکیور اینڈ پیتھیٹک ایکسکیوز آف ہیومن بینگ. تو آئی ڈونٹ تھنک یو بینگ ویری ڈائیورس اینڈ انکلوسیو رائٹ ناؤ. ابھی ہمارا نا ذی الحجہ کا ٹاپک چل رہا تھا, تو جو اس وقت ریلیونس میں نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کیا بات کی تھی, قرآن میں ریکارڈڈ ہے کہ وہ مفہوم اس طرح سے ہے کہ وہ اپنے ابا جی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں شیطان کے اس میں نہ آ جائیں, پارٹی میں نہ آ جائیں, اور آپ پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام جو کہ اتنے فضیلت والے نبی ہیں اور امام الناس اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا, وہ ایگزیکٹلی یہی وری کر رہے ہیں اپنے والد کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اوروں کے لیے. ان کے لیے وہی جواب ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیا تھا, قریش کو دیا تھا, کہ یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے بھی رکھ دیں تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. صحیح بات. تو ہمارا بھی یہ رسپانس ہے, ہم تو یہ فرض. اور ہمارے علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو ہم نے بھی یہ کام چھوڑنا نہیں ہے, تو جتنا مرضی آپ کو چپ رہو. ہم یہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ ہم فورسفل کنورژن نہیں ہو سکتی, وہ اسلام میں ہے ہی نہیں, لا اکراہ فی الدین, نہ اسلام اس کا قائل ہی نہیں ہے, تو وہ نہیں کوئی بھی کرتا, نہ ہم اس کو کوئی سپورٹ کریں, کسی کو یہ سمجھ لے کہ شاید ہم یہ کہہ رہے ہیں. بھی یہاں پر ایک بات ایڈ کر دیں کہ پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی نان مسلمز ہیں, ہم ان کے بھی محافظ ہیں. یعنی میں بطور سٹیزن اگر جا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کسی نان مسلم کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو واللہ ہی شاید میں سب سے پہلے جا کر اس کے لیے کھڑا ہوں گا. دانیال بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ایک ذمی کے ساتھ نا, جو آپ کے مسلم حکومت کے اندر رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نان مسلم ہے, اگر کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کو ہارم کرتا ہے, قتل کر دیتا ہے, وہ آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. یہ لاسٹ ہم نے پوڈکاسٹ میں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. تو اب یہ دیکھیں, یہ جو ہمارا تو دین یہ کہتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم بریتھ اگر ہم کسی کو فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں تم تو مسلمان بنو نا, تم کدھر جا کے ہولی منانا اور فلانا کرو, تم کدھر گزرو جا کے یار, تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اگر کسی کو پتہ نہیں کیا ہے آمنوا آمنوا والی بات ہوگی, بے شک کیا ایمان والو ایمان لاؤ. لیکن آئی ایم اسٹل اسٹک ایٹ دس تھنکنگ کہ زندگی میں گنہگار لوگ بہت دیکھے ہیں who still call themselves Muslims and they feel pride in that. ٹھیک ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہم گنہگار ہیں, اور ریگریٹ کرتے ہیں, گنہگار ان کو ریگریٹ ہے دل میں کہ یار ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. مطلب یہ ایسا مسلمان بندہ کیسا مسلمان بننا ہے کہ جب آپ اٹیک کر رہے ہو اسلام پہ, مطلب یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ مسلمان کہتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو یہ کیسا مسلمان ہے جو کہ اسلام پر اٹیک کرے مسلمان ہوتے ہوئے. اسلام نبی پہ اٹیک آ جاتا ہے, انہوں نے شاید سوچا نہ ہو اس طرح سے, لیکن یہ اگر سوچ کے دیکھیں اٹس این اٹیک آن اسلام. مطلب یو آر because you know کہ I am sorry on behalf of all Muslims who constantly try to convert you, and I openly and publicly denounce the disgusting practice of converting people. Openly and publicly denounce the disgusting practice of converting people. The practice which was adopted by all of the Anbiya, all of the and the Sahaba, and the Tabi'in, and the Ahlul Bayt, and everybody else. اور پھر جو اس کا ایسنس ہے, ایک مسلمان یہ یقین کرتا ہے, یہ بلیو کرتا ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور ایٹرنل سکسیس حاصل کرے گا. The very reason because of which لوگوں کو نار سے جو ہے نا وہ فمن زحزح عن النار, آپ نے پڑھی بھی ہے, جو جہنم سے بچ گیا, تو وہ بندہ مسلمان جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک بڑا اچھا فریضہ مفت میں بغیر پیسے لیے انجام دے رہا ہوتا ہے کہ اپنے نیبر کو, اپنے فلاں کو, کوئی اگر غیر مسلم ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں عمر بھائی, اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ومن احسن قولا, سب سے اچھا قول کس کا ہے, جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, سب سے اچھی بات ہی اس کی ہے, جس کو یہ کہہ رہے ہیں ڈسگسٹنگ پریکٹس آف کنورٹنگ پیپل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے اچھا کال کس کا ہے, who is speaking better than the one who is calling other towards Allah. یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے خلاف ہے. میں حسن الظن رکھتے ہوئے صرف یہ کہہ سکتا ہوں, میکسیمم اگر میں اپنا حسن الظن نچوڑ کے نکال کے ان کے لیے اس بات پہ رکھوں تو وہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اگنورنس میں, کہ ان کو قرآن کی ان باتوں کا شاید یا علم نہیں ہے یا ان کے ذہن میں ہی نہیں تھی, یا یہ بھی ذہن میں نہیں آیا کہ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. اگر یہ خود مسلمان ہے نا, تو میں یہ میکسیمم حسن الظن جو نکل سکتا ہے وہ یہ نکل کے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اگنورنس میں یا غالباً سوچے سمجھے بغیر, یا ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا کسی اور نے میسج کر, یہ تو الٹرا پرو میکس سپر حسن الظن ہے. لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ معیز بھائی شاید اگر ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے
تو وہ رجوع کریں گے, سوری بولیں گے اور ڈیلیٹ رجوع کر سے دیں گے. پہلے ایک بار قرآن کو پڑھ لیں, قرآن کو پڑھیں جگہ جگہ. اگر انہوں نے قرآن کو پڑھا تو شاید یہ بات نہ کرتے, اور شاید یہ بہت ساری اور باتیں بھی نہ کرتے. بے شک شاید یہ LGBT ایجنڈا بھی چھوڑ دیتے. جی ہاں, اور شاید یہ ٹرانزیشن کرنے کو بھی اچھا نہ سمجھتے. کسی صوفی عالم سے پوچھ لیں بے شک میرے خیال سے, کیونکہ کم از کم وہ بھی اس میں کسی کا بھی اختلاف تو نہیں ہو پوری امت میں کسی کی جو باتیں, بلکہ بڑے صغیر میں یہ فیکٹ ہے زیادہ جو اصل صوفیزم تھی, جو جس کی ہم بھی وہ کرتے ہیں, جو بگڑی ہوئی فارم نہیں تھی, زیادہ تر جو ہے نا وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے بڑے صغیر میں. جو ایکچوئل صوفیز یہ سری آیات کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کل جو بھی بندہ دین کو فالو کرنے والا ہے وہ دعوت دین سے کیسے دور ہو سکتا ہے, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اچھا گائز, اپنے ایک اور سیگمنٹ کی ریموو کرتے ہیں, کال MWA. یہ ہمارا بڑا مشہور زمانہ سیگمنٹ ہے, تو کال MWA میں آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا کامنٹ ہمارے پاس ایک انونیمس اکاؤنٹ کی طرف سے ہے, نام ان کا مجھے معلوم ہے لیکن میں لے نہیں سکتا, انہوں نے منع فرمایا, لیکن بہرحال ہم سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ضیاء بھائی کہ جیسے آپ دین کی طرف آ رہے ہو, آپ نمازیں پڑھ رہے ہو, آپ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہو کہ آپ راہ ہدایت پہ آؤ, لیکن آپ اللہ کے ایک حکم کی تعمیل نہیں کر رہے, جس پہ آپ کا شوہر بھی آپ کو بول رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے, نہیں کرو وہ جو پردہ ہے. آپ نمازیں پڑھتے ہو, پھر آپ باہر جاتے ہو, آپ کہتے ہو یار آپ گناہ کر رہے ہو, آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو. تو اس پہ, اور آپ کرنا چاہتے بھی ہو پردہ, لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ہدایت پہ آنے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے اگینسٹ آنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی آپ کو فورس نہیں کر رہا, وہ بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ کرو. تو پلیز ذرا بتائیے گا. اوکے, سو یہ ہماری بہن کا جو سوال آیا ہے, انہوں نے بیسکلی یہ پوچھا کہ میں, یعنی وہی بات ہے کہ جہاں پہ اللہ کی اطاعت اور ہسبینڈ کی اطاعت والی بات آ جاتی ہے, تو آئی تھنک اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ اللہ کی اطاعت سے اوپر تو کسی کی اطاعت بھی نہیں ہے. بھائی معصیت اللہ میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, چاہے اس میں ماں باپ آ جائیں. بے شک, یہ شور تو ان کو چاہیے کہ یہ خود دین کو پریکٹس کریں اور الحمدللہ, اور اپنے ہسبینڈ کو طریقے کے ساتھ سمجھائیں, اور اگر وہ کسی چیز سے منع کرتے ہیں جو کہ شریعت میں آپ پہ فرض ہے, تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے. اور اس میں میں ان کو ریکمینڈ یہ کروں گا آن اے جنرل لیول کہ کسی فیملی کے ایسے شخص کو ضرور انوالو کریں جو کہ آپ کے ہسبینڈ پہ اچھا انفلوئنس رکھتا ہو, ان کے ساتھ اچھی بات چیت کر سکے, ان کے ذریعے کروا دیں. اگر آپ کے لیے کہنا مشکل ہے یا آپ کے لیے سمجھانا مشکل ہے, تو کسی اتھارٹی فگر کو لے کے آئیں جو کہ زیادہ ان کو اچھی طرح سے بات سمجھا سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ کہ وہ آپ کو کم از کم روکے نہیں دین کو پریکٹس کرنے میں. نیکسٹ ہمارا جو کامنٹ ہے جی, کویسچن, وہ ہے نصرت کی طرف سے. تو یہ ہمارے بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, لیٹس لسن ٹو دیٹ. السلام علیکم, میں ایک کال سینٹر میں کام کرتا ہوں. تو اب ہوا یہ کہ ایک سیل کرنی تھی, تو اس میں آپ کا ڈے پیڈ ہونا تھا. تو اب ہم لوگوں نے ٹرائی تو کیا, لیکن اب ہماری سے غلطی نہیں تھی, ہماری سائڈ سے غلطی نہیں تھی, دوسری سائڈ سے غلطی تھی. تو اب جو ہمارے جو QC ایڈ ہوتے ہیں نا, جنہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ڈے پیڈ ہے, ان پیڈ ہے, تو انہوں نے نا, وہ ہمارے تھوڑے سے مطلب قریبی تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ جس کی سیل ہوئی ہوئی تھی نا زیادہ, مطلب ایک سے زیادہ, ان کے فارم پہ نا ہمارا نام لکھ دیا, جس سے مطلب ہماری بھی سیل ہوگی. مطلب وہ پتہ لگ گیا کہ ہمارا بھی مطلب ایک سیل ہوئی ہے, حالانکہ ہوئی نہیں تھی, تو ہمارا بھی پیڈ ہو گیا ڈے. تو میں نے یہ پوچھ رہا ہے کہ اب میں اس کا کیا کروں, ان پیسوں کا کیا کروں میں, وہ پر ڈے کے لحاظ سے جتنے بنتے ہیں وہ ان کا کیا کروں میں. اچھا, یہ بھائی کال سینٹر میں کام کرتے ہیں, اور ہوا یہ کہ کائنڈ آف تھوڑا سا ٹرکری ہوئی ہے اس میں کہ کسی اور کی سیل تھی لیکن ان کے اکاؤنٹ میں آ گئی, اور وہ انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی. ویسے تو ایکچولی کال سینٹرز کے اندر نا اکثر ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت سارا کام اکثر کال سینٹرز میں جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. آپ اگلے کے ساتھ فراڈ بھی کر رہے ہوتے ہو, جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہو, تو اس میں ایک اپنے لیول کے مسئلے مسائل ہیں. دوسرا یہ کہ پھر اس طرح سے چیٹنگ والے معاملات آ جائیں گے, تو پھر آپ کے مال میں حرام کا تڑکا تو لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ایکچولی آپ کا حق حلال کا کمایا ہوا رزق نہیں تھا, وہ کسی اور کا تھا, اور آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا. تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جب رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کا, اور آپ کو اتنا ہی ملنا جتنا آپ کی قسمت میں ہے, جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے, تو پھر کیوں آپ ایسی مینز اختیار کریں گے کہ جہاں پہ یو اینڈ اپ گیٹنگ دا سیم اماؤنٹ جو آپ کو ملنا ہی تھا, لیکن اب آپ کو ایک حرام ذریعے سے مل رہا ہے. تو پلیز ایسی چیزوں سے, اس میں یہ بھی ضروری ہے, اگر یہ جن کا حق مارا گیا ہے, اگر اس میں حق مارا گیا ہے, تو ان کے لیے لازم ہے کہ فائنڈ دا مینس ٹو پرووائڈ دیٹ حق بیک ٹو دیٹ پرسن. اور اس میں بالکل نہ شرمائیں کہ جی وہ کیا ہوگا, کوئی کسی کو پتہ چل جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ حقوق العباد کا ہے, اس میں آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے بری و ذمہ ہو جائیں, اپنے آپ کو بچا لیں. کنسنٹ شامل نہیں تھا, تو میرے خیال میں کم از کم ان کے نالج میں یہ بات لانا ضروری ہے کہ آپ کی زیادہ سیلز تھیں اور ہماری کم تھیں,
تو کیا یہ آپ کو بات پتہ ہے کہ آپ کی سیلز ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں؟ بالکل, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پہلو ہے. ٹرو. نیکسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی رضوان بھٹی کا. السلام علیکم ضیاء بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اچھا ضیاء بھائی, میرا کویشچن یہ تھا کہ کیا جس طرح ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں تو کیا نام کا جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی کے اوپر کوئی اس چیز کا فرق پڑتا ہے؟ یا جس طرح کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں یا روتے رہتے ہیں اکثر, تو لوگ کہتے ہیں آپ ان کا نام بدل دیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ تھوڑا گھر کا مسئلہ تھا میرا, تو میں نے تو ان سے یہ کہا کہ آپ بچہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہو تو آپ مسنون اذکار ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت ہے یا نماز ہے, آپ اس پہ فوکس کریں, آپ بچے پہ دم خود ہی کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم لوگوں نے اس کا نام چینج کرنا ہے, پیر صاحب نے یہ کہا ہے, تو اس طرح تو کائنڈلی اس بارے میں جو ہے نا وہ رہنمائی فرما دیجیے گا, جزاک اللہ. تو یہ جو بھائی نے سوال کیا, اصل میں بات یہ کہ نام کا جس طرح یہ اثر بتا رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں وہ اثر ضرور ہے کہ اگر کسی بچے کا نام کسی حرام قسم کا نام رکھا گیا, کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کا نام عبد الشمس تھا, یعنی کہ بجائے کہنے کہ عبداللہ کہ اللہ کا بندہ, یعنی شمس کا بندہ یعنی سورج کا بندہ, یعنی سورج کو کا غلام, اس طرح کر کے آپ کہہ لیں, تو یہ جو ہے نا اس طرح کے نام بالکل جائز نہیں ہے. یا وہ نام جو کہ معنی کے طور پر اچھے نہیں ہیں. فار ایگزامپل کسی کا نام ابو حرب رکھا ہوا ہے, دا فادر آف وار, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کے نام جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے فار ایگزامپل اگر کسی کا جو نارمل نام ہے ہمارے جس طرح ہوتے ہیں تو وہ بالکل اس میں کوئی جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے. اس میں بہت سارے اچھے نام بھی ہیں, اچھے معنی والے بھی ہیں, صحابہ تابعین کے نام بھی ہیں, علماء کرام کے نام بھی ہیں, تو وہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور اس کو جو خواہ کہتے ہیں نا کہ جی فلانے کا نام چینج کرا دیں, یہ اس پہ بڑا بھاری ہو رہا ہے, اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں کچھ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کو زیادہ کنسیڈر نہ کریں آپ انشاءاللہ. لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی پیس آف سیڈنس کی طرف سے, تو لیٹس لسن ٹو دس. السلام علیکم سر. سر میرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ مطلب زندگی میں کافی زیادہ گناہ کیے ہیں, لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ میں آتے ہیں. تو اس میں ایک گناہ ایسا تھا مطلب جو نفس امارہ سے ریلیٹڈ ہے, تو لیکن میں نے اس کے اوپر کافی اپنا مطلب کنٹرول کیا ہے نا. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ایک ماہ کے گیپ کے بعد اگر میں دوبارہ وہ گناہ کرتی ہوں نا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کی مجھے سزا ملنی ہے یا اس کا آخرت میں قبر میں یہ سارا سین ہے. تو میں یا تو اسی ٹائم نیکسٹ جو نماز ہوتی ہے اس میں مطلب توبہ کر لیتی ہوں, یا پھر نائٹ میں جب تہجد کے ٹائم اللہ پاک سے معافی مانگ لیتی ہوں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر ایسا ہوا ہے نا کہ میں گناہ کرتی ہوں, ساتھ ہی توبہ مانگ لیتی ہوں, کیا میری ایسے توبہ قبول ہوتی رہے گی کہ نہیں ہوگی؟ مطلب ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے کافی دور ہوں, مطلب کافی عرصے سے میں نے وہ گناہ نہیں کیے. تو یہ بات میں نے پوچھنی تھی کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی. سو یہ بیسکلی بات کر رہی ہیں کہ کچھ گناہ ان سے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتی ہیں اور پھر ان کو لگتا ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہو رہی. تو دیکھیں توبہ تو قبول ہو جاتی ہے اگر آپ دل سے مانگتے ہیں, اور اگر آپ کو ندامت بھی محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنے دل میں یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ آئندہ میں نہیں کروں گا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ رحمان و رحیم ہے, غفور و غفار ہے, اللہ العفو ہے, گناہوں کو صفاحتی سے مٹا دینے والا ہے. تو کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ توبہ کرنے سے توبہ کر لیں, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. بس توبہ کرتے رہیں, بار بار توبہ کرتے رہیں. ہو سکتا ہے, اور یہ ہمارے علماء بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک متکبر کے ذکر سے زیادہ ایک گناہ گار کے آنسو زیادہ پسند ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی گناہ ہو تو دل سے ندامت ہونی چاہیے, دل سے انسان گڑ گڑا کے روئے اللہ کی بارگاہ میں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. تو جتنی دفعہ بھی اگر 100 دفعہ بھی گناہ ہوا ہے تو 101 دفعہ توبہ کریں. بس یہ اس طرح سے خیال رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچ کے کرنے لگ جائیں کہ جی میں توبہ کر لوں گی. وہ ہو جاتا ہے, انسان کمزور ہے, توبہ پھر کریں. اللہ سے مایوس ہونا اس حوالے سے بھی یہ کفر ہے. اور توبہ کے نا بیسکلی 3 جنرل سٹیپ بتائے جاتے ہیں. اگر آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گی نا تو تھوڑی آسانی ہوگی سمجھنے میں نیکسٹ ٹائم کہ توبہ کا پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے نا, آپ بہت پشیمان, شرمندگی, اس پہ بہت ندامت اللہ کے سامنے محسوس کریں اپنے دل میں کہ یہ کیسے ہو گیا. اللہ موجود ہیں, اللہ کا میں دیا ہوا سب کچھ لے رہا ہوں, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, اور میں یہ کر بیٹھا ہوں. سیکنڈ سٹیپ یہ کیا جاتا ہے کہ پھر آپ استغفار کریں, یعنی اس پہ معافی مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں اس پہ. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ پکا تہیہ کریں کہ میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا. اس پہ انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا, یہ آپ کا پکا تہیہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ 3 سٹیپس آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں نا توبہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے, تو امید ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا بندہ وہ ارتکاب کرنے میں اس کو. اچھا, امام حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس نا کچھ ان کے اسٹوڈنٹس آئے اور انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک سوال پوچھا کہ شیخ ہم گناہ کرتے ہیں, پھر ہم نماز پڑھتے ہیں, پھر ہم گناہ کرتے ہیں, پھر ہم نماز پڑھتے ہیں, اور پھر ہمیں بڑی شرم آتی ہے جو ہے نا جب ہم لوگ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم نے گناہ کیا تھا
تو ہم کس منہ سے مسلح پہ کھڑے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ تو یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح سے گناہ گار ہو جائے. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے نماز چھوڑ دیں, کیونکہ نا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم مسلح پہ کھڑے ہوں, تو ہمیں کیا نماز چھوڑ دینی چاہیے, اور پھر ہم جب صحیح توبہ طائب ہو جائیں تو پھر ہم نماز کی طرف آئیں. تو امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو شیطان تم سے چاہتا ہے, یہی تو چاہتا ہے کہ تم ابھی تو گناہ کر رہے ہو تو وہ چاہتا ہے تم نماز بھی چھوڑ دو. اور یہ جو ہماری بہن ہے انہوں نے بتایا کہ جی میں تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں, میں ویسے بھی نمازوں میں دعا مانگتی ہوں, تو یہ تو بالکل جاری رکھیں. کبھی بھی شیطان کو اپنے آپ کو اتنا مایوس نہ کرنے دیں کہ وہ آپ کو نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس کر دے اور آپ کو لگے کہ بس اب تو مجھے اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے. تو آپ بالکل توبہ کریں, معافی مانگیں اور نماز نہ چھوڑیں, کیونکہ ایونچولی کیا ہوگا کہ وہ گناہ چھٹ جائے گا آپ کا, اور آپ کی نماز اور آپ کی باقی جو خیر کے کام ہیں وہ برقرار رہیں گے. تو اس لیے کبھی بھی گناہوں سے اس حد تک مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بالکل ہی جو ہے نا وہ توبہ سے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی, حدیث قدسی ہے ایسی ہیں کہ جو آپ کو اتنی امید دیتی ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, یقین کریں کہ آپ یہ والی حدیث سنیں نا تو آپ کے اندر نا ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. بالکل تھوڑا سا انسان تھوڑا سا چوڑا بھی ہو جاتا ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ نا بیلنس ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ وہ بھی آیات پڑھتے ہو, وہ بھی احادیث سنتے ہو جہاں پہ جہنم کا ذکر ہے. تو وہ جو احادیث ہیں جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر اے ابن آدم اگر تیرے گناہ جو ہیں وہ زمین و آسمان کو بھی بھر دینا تو اس سے بڑی مغفرت اللہ تجھے دے سکتا ہے اگر تو توبہ کر لے تو. اور اگر تو سمندروں کو بھی گناہوں سے بھر دے, کین یو امیجن, پورے سمندر جو ہیں وہ بھی گناہوں سے بھر جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بڑی مغفرت دے سکتا ہے اگر تو توبہ کر لے, سچی توبہ جو سچی توبہ. تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور تمام گناہ سے کیا مراد ہے؟ تمام گناہ سے مراد ہے تمام گناہ, یعنی کچھ بھی آپ نے کیا ہو, یعنی میجر سینس کیا ہو اور آپ توبہ کر لیں. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یعنی جب اصل میں اس سے آگے لیول کی بھی ایک چیز ہے جی, اگر آپ اللہ اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے, وہ تو سورۃ الفرقان کی, یہ تو یعنی اللہ کے بارے میں آپ کتنا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں یعنی آنے کی, کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرما دیتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ آیت کوٹ کر رہے ہیں اس سے تھوڑا پہلے آ جائیں. جی اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا, قتل کا ذکر کیا, زنا کا ذکر کیا. دیز آر the biggest sins you can think of. یعنی ایک بندہ شرک کر رہا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, ایک بندہ قتل کر رہا ہے, ایک بندہ زانی ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ وہ عباد الرحمن ہے. عباد الرحمن اللہ تعالیٰ یعنی just think for a second, اللہ تعالیٰ جب عباد الرحمن کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کے الرحمن کے بندوں کا ذکر کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان سے قتل ہو گیا ہو سکتا ہے ان سے یعنی جو نا شرک ہو گیا ہو سکتا ہے ان سے زنا ہو گیا ہو, لیکن اگر وہ توبہ کر لیں الا من تاب, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بدل دے گا. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان عذاب وہ بھی کی ہیں, پھر یہ گناہوں کا ذکر کیا, پھر اس کے عذاب کا بھی ذکر کیا, اور یہ بھی کہا یضاعف لہم, یعنی ان کے لیے دگنا عذاب بھی ہوگا, پھر فرمایا پورا ایک سیکوینس ہے زبردست سمجھ آنے والا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور پھر ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا. اگر اس توبہ ایسی کی کہ اس کے بعد نیک عمل کرتا رہا, یعنی گناہ کی طرف نہ پلٹا, یہی سمجھ آتی ہے اس آیت سے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, تو اللہ اس کے وہ گناہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر, I mean imagine this is beyond our imagination. ہم سے نا ہمارا کوئی قصور کر دے نا تو ہم سے وہ بندہ معاف نہیں ہوتا, یا چلو زیادہ سے زیادہ تم معاف ہی کر دو گے نا, تم اس کی اس غلطی کی بدلے میں اس کو کچھ دو گے تو نہیں, لیکن look at Allah subhanahu wa ta'ala, this is why Allah is so great. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے جو مخالفین ہیں نا کوٹ اینڈ کوٹ, چاہے وہ یہ جو ٹرانسجنڈر بل کے فیور میں ہیں یا جو لوگ اپنی حالتیں بگاڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑتے ہوئے, یا کوئی اور فار ایگزامپل برائیوں میں ہیں, اور ایون برائیاں آرگنائز کرتے رہے, بنائیاں یہ جو ہولی کے اوپر ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا, انہوں نے ہولی کا ایونٹ آرگنائز کروایا فار ایگزامپل, یا اور کوئی جس طرح یہ اسکریپ فیسٹ ہوا تھا کسی نے آرگنائز کروایا, جو کچھ بھی ہوا, ایون اف یو ٹرن بیک you know there's a way for you. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا, انہوں نے کہا جی کنورژن از ڈسکسٹنگ, وی سے اٹس بیوٹیفل, بیکاز ایون اف یو آر دا بگیسٹ آف سنرز, اور ہم ہر بندہ گناہ گار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن, ہر ابن آدم خطا کار ہے. سو یہ جو دروازہ ہے نا یہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ از ولنگ ٹو forgive you, اللہ از ولنگ ٹو love you, اللہ از ولنگ ٹو become your friend, Allah is even willing to turn your bad deeds into good deeds. اللہ اکبر. The only thing is, are you willing to turn for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? اور یہ بھی ہے ممکن ہے کہ آپ
کئی نیک اور متقی حضرات سبقت لے جائیں. ایبسلیوٹلی 100% صحیح بات ہے. دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم اسی لیے آپس میں بھی یہ بات کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں کہ یار کسی کو بھی جج نہیں کرو, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو وہ آپ سے بہتر ہو جائے. آپ کسی کے اوپر فتویٰ دے دیتے ہو کہ یار یہ بندہ تو ہے ہی, اللہ معاف کرے, پوائنٹ آؤٹ تو کرنا چاہیے. ہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, لیکن بگاڑ کو بالکل دیکھیں جو فساد کر رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. لیکن کبھی بھی کسی بندے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس حد تک کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو جہنم میں جا رہا ہے. بلکہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ 2 شخص تھے, ان میں سے ایک بڑا نیک تھا, ایک اتنا نیک نہیں تھا. تو جو نیک شخص تھا اس نے دوسرے کو کہا کہ تو پکا جہنمی ہے, کہ تجھے تو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو یعنی جو جلال ہے وہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم میں ڈال دی کہ تو کون ہوتا ہے میرے بیاہ پہ کسی کو بولنے والا کہ تو جہنم میں جائے گا, اب تو جہنم میں جا اور اس کو میں جنت میں. یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے, کوئی ایسی سبیل پیدا ہوتی ہے, وہ معافی مانگ لیتا, کچھ ذریعہ نکلا. اللہ کی گریٹنس سے اور زیادہ ثابت ہوتی ہے, شو ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بالکل. اور یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یہ جتنے بھی لوگ کہیں کسی حد تک آگے گئے ہوئے ہیں نا, وہ ان کو لگتا ہے کہ میری زندگی تو شاید اب تو میرے لیے اسلام کا کچھ نہیں بچا, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. پراپر شیطان وانٹس ٹو برنگ میک یو ہوپ لیس. اللہ یہ جو باتیں اتنی بڑی بڑی اللہ نے کی ہیں نا, جیسے آپ نے بتایا کہ جی تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, یعنی آپ کی کلین سلیٹ ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, گناہ بھی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے نیکیوں سے. کیوں اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں؟ بیکاز ٹو برنگ ان ہوپ ان یو, برنگ ہوپ ان یو ایکچولی, تاکہ آپ نا ہوپ فل رہیں اور آپ کسی زندگی کے موڑ پہ شاید توبہ کا آپ کو ہو جائے. جیسے وہ ایک روایت ہے مشہور کہ 100 قتل کیے اس بندے نے, اور اس کے بعد ایک سے پوچھنے گیا تو اس نے کہا جی تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر بھی اس نے پوچھا کسی اور سے, تو اس نے اس کو گائیڈ کیا کہ جی تم اللہ سے توبہ کرو. 100 بندے مارنے کے بعد بھی اگر اللہ کسی, یعنی 99 بندے تھے, تو پھر ہمارا تو کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ ہم نے 100 بندے. ایک اور بندہ بھی آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ تو اسرائیلی روایت ہے نا جی, حالانکہ اسکالرز بیان کرتے ہیں اس کو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو بوڑھا شخص آیا جی بالکل, جس نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا جو نہ کیا ہو, کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش ہے؟ بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تو یہ بتایا تھا کہ نہ صرف بخشش ہے بلکہ اگر تم سچی توبہ کرو تو اللہ تمہارے وہ 60 سال کے گناہ سارے نیکیوں میں بدل جائے. اور وہ نعرے مارتا ہوا جا رہا تھا بالکل کہ یار یہ کیسی ٹریڈ ہے, ہوپ. ویری بیوٹیفل گائز. لاسٹ سیگمنٹ ہے آج کا, وہ ہے بک آف دا ویک. تو بڑے اچھے کے بعد بک آف دا ویک سیگمنٹ ہم نے کھولا ہے, اور آج کے لیے ایک بڑا مزیدار سرپرائز ہے, اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ آج کی جو بک آف دا ویک ہے, اٹ از اے بک ریٹن بائی نن ادرز دین یورز ٹرولی. یہ کیسی کتاب ہے جو علی بھائی نے مجھے مانگی تھی, مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اٹس مائی ورک آؤٹ مینول گائز, اٹ از دا بک آف دا ویک. یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کے بھائی نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائی. اس میں میری پوری ورک آؤٹ روٹین ہے, اور یہ اتنی بڑی کتاب نہیں, اٹس لائک اے تھن بکلیٹ جو کہ میں نے جو ہے نا وہ پرائسز ٹریجر ہے, اور یہ میں انشاءاللہ آج علی بھائی کو گفٹ کروں گا, کیونکہ مجھے یہ PDF مانگ رہے تھے. اصل میں میرا جو جس ڈیسک ٹاپ پہ وہ تھا, وہ ڈیسک ٹاپ میرا جو ہے نا وہ آؤٹ آف آرڈر ہوا ہوا ہے, اٹس بین اے وائل. اب وہ خیر ریپیئر ہو گیا جو ہے نا الحمدللہ, آئی گیٹ اٹ بیک. پر میں نے کہا بڑی تھینکفل کہ آپ نے بزی سکیجول میں سے ٹائم نکالا. نہیں انشاءاللہ میں نے کہا کہ میں ڈھونڈ کے نکالتا ہوں. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس پہ Day 1, اس پہ 7 days لکھے ہوئے ہیں. Day 1 یہ آپ اس کو Day 1 سنڈے بنا لیں, منڈے بنا لیں. Day 1 از بائسیپ اینڈ ٹرائسیپس, Day 2 از شولڈر اینڈ چیسٹ. بتانے تو نہیں ہے ان کو, Day 3 میں بتا رہا ہوں لوگوں کی کے تجسس کے لیے. Day 3 is back and abs, Day 4 is bicep and tricep, Day 5 is legs and abs, Day 6 is again shoulder and traps, and Day 7 is rest day. تو یہ انشاءاللہ آپ کو معلومات سے بھرپور کتاب ہے, اس میں ساری ایکسرسائزز بھی دی ہوئی ہیں. اس میں آپ کا ٹرپل تھریٹ سینڈوچ بھی موجود ہے. ٹرپل تھریٹ سینڈوچ اس میں اصل میں یہ نیوٹریشن کی کتاب نہیں ہے, لیکن میں سوچ اس کے چارجز لیتا ہوں گے. تو یہ میں آپ کو بیٹ دے رہا ہوں, اس کے بعد وہ کتاب بیچوں گا. اصل میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی نا کسی طریقے سے کسی ترتیب میں لے آؤں کہ انشاءاللہ ہاؤ ٹو ہیو اے سنہ diet and at the same time work out and get fit, because Allah Ta'ala loves a strong believer, so we should all strive for that inshallah. So may Allah Subhanahu wa Ta'ala bless and reward Ali bhai to on this journey. alhamdulillah یہ کافی عرصے سے لگے بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے ہیلدی لائف اسٹائل, بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں, سائیکلنگ بھی کرتے ہیں, موٹر سائیکلنگ بھی کرتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں. sometimes I forget کہ کتنی چیزیں میں کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. تو چلیں الحمدللہ جی گائز, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آج کا سیشن بڑا مزیدار رہا, اور بڑی اچھی اچھی باتیں ہم لوگوں نے شیئر کی, اور آئی تھنک اینڈ میں جو ہم لوگوں نے
وہ جو ایمانیات کا جذبہ جگا دیا. آئی تھنک وہ جو توبہ اور استغفار کا, آئی تھنک دیٹ واز دی چیری آن ٹاپ. اینڈ آئی تھنک ہمارے آڈینس کو فائدہ ہوا ہوگا. گائز ڈو شیئر ود اس یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے کامنٹس شیئر کرنا چاہتے ہیں, کویشچنس پوچھنا چاہتے ہیں خاص طور پہ, ڈونٹ فرگیٹ ٹو آسک اس دوز کویشچنز آن آر انسٹاگرام ہینڈل مولوی ود این ایٹیٹیوڈ پہ. آپ ان باکس کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی سوال اگر آپ کے پاس ہے, وائس نوٹ پہ بھیج دیں. انشاءاللہ ویل ٹرائی آور بیسٹ ٹو ایڈ اٹ. ریممبر کہ اب آپ کا وائس نوٹ پلے کرتے ہیں تو اگر کوئی چاہے کہ اس کا نام نہ مینشن ہو تو آپ لکھ دیا کریں وہاں پہ کہ جی اس کو انونیمس رکھیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو انونیمس ہی رکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹیون ان کرنے کا. انشاءاللہ اب آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, ابھی ایک سوال ہے, کیونکہ اگلے ہفتے وہ عید کے کچھ دن ہوں گے, تو میرا خیال ہے ہمیں عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن کر لینی چاہیے. That's my opinion, and I think تھوڑی سی محفل اور سجاتے ہیں, ایک دو بندے اور لے کے آتے ہیں, and let's celebrate guys. تو انشاءاللہ we'll see you on جو سیٹرڈے عید کے بعد آئے گا انشاءاللہ, اس پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور یہ جو اشرا ذوالحجہ ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. Until then, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.